السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ میرے پیارے پاکستانیوں، ناظرین و حاضرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں۔ میں ہوں منیب حامد اور میں ہوں سونیا لودھی۔ رائز اینڈ شائن، ویری گڈ مارننگ تمام پاکستان کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پازیٹیو رہیے، خوش باش رہیے۔ دیکھیے یہ انرجی آپ کے لیے ہی ہم لے کر آئے ہیں۔ بالکل، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایسا ہی انرجیٹک ہو روز صبح، بلکہ باقی شہروں کا موسم کا حال بھی آپ لوگوں سے تھوڑا سا اس کا ذکر کریں گے، لیکن اسلام آباد میں تو کیا ہی موسم ہے، واہ 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 کیا موسم ہے۔ اور میرے جو پروڈیوسر ہے، میری ٹیم میرے پہ تھوڑی سی نا، انہوں نے مجھے صبح دیکھا تھوڑے سے مسکرائے، کہتے ہیں آپ نے تو ہوڈی نکال لیا پر اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو۔ جی یہ ہوڈی پہن کر آئے تھے، دیکھ لیجیے اس شخص کا چہرہ، یہ ہوڈی پہنے میں ہی پہن کے رہا تھا، میں کیا کروں، مجھے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اور ہم لوگ بیمار ہونا افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ میں نے ایک لیدر کی جیکٹ بھی، مجھے بھی بتایا گیا ابھی لیدر جیکٹ بھی رکھی ہوئی تھی گاڑی میں۔ موسم کا بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا نا، میں جب کھیس نکالوں اس دن مجھے رضائی کی ضرورت پڑے، اور جب رضائی نکالوں رضائی میں گرمی لگے تو پھر کھیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، اور منیب اس بارش کی وجہ سے میں نے آپ کو آج جو ذکر کیا تیز رفتاری کی، جو لڑکا تھا میری گاڑی کے بالکل برابر میں ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا تھا جو کہ کالج یونیفارم پہنا ہوا تھا کوئی، اور اس کے پیچھے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو کافی بزرگ تھے۔ میں نے اس کو جب دیکھا، میں نے اس کی سپیڈ چیک کر کے میں نے کہا یہ ابھی کہیں نہ کہیں مارے گا، میں نے ہاں، اور آگے جا کے اس نے واقعی میں گاڑی جو ہے وہ مار دی۔ اور اس بارش تو چلیں، بارش تو خیر ہوتی ہی رہتی ہے، اسلام آباد کا موسم تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو تیز رفتاری صبح کے وقت آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے لائٹس دیتے ہیں ایکسٹرا فضول میں، ایکسٹرا اسپیڈ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا باز آ جائیے۔ کیا ہوگا، بہت سے بہت 5 منٹ آپ لیٹ پہنچیں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان اٹھاتے ہیں ہم سب، تو وہ ذرا دیکھنے والی اور سوچنے والی بات ہے۔ بڑی اچھی ایڈوائس ہے، اور اس وقت کیونکہ جو پیرنٹس ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بچے تو یونیورسٹی اسکولز میں ہوں گے، تو آپ اپنے ذرا بچوں کو کھینچ کے رکھیں، اور اگر 18 سے کم ایج ہے ان کو سب سے پہلے آپ نے موٹر سائیکل اور گاڑیاں یہ دینی ہی نہیں ہیں، لیکن جب بھی روڈ پہ نکلیں احتیاط سے نکلیں، احتیاط سے ڈرائیو کریں۔ آپ نہ صرف اپنی جان کی حفاظت کریں گے بلکہ آپ دوسروں کی جان کی حفاظت ون بھی مور کریں گے۔ تھنگ، مجھے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے کہ جب سگنل ریڈ ہوتا ہے اس کے باوجود جب وہ جو اسپیشلی موٹر سائیکل سوار اور بہت ساری اپلیکیشنز جو آج کل آ گئی ہیں نا، وہ جو فوڈ ڈیلیور کرنے والی اپلیکیشنز ہیں، ان کے حضرات، میں تو ٹیگ بھی کرنے والی ہوں ان لوگوں کو، اس کلپ کو اسپیشلی، کہ ان کے جو رائڈرز ہوتے ہیں وہ سگنل توڑ کے ریڈ کراس کر جاتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو کراس کرتے ہوئے دیکھا، اور جو سگنل گرین والی گاڑی تھی اس نے اس کو اڑا ڈالا۔ سو اس کا قصور نہیں تھا بندے کا، وہ تو گرین ہوتے ہی سگنل چلانا، لیکن یہ جو صاحب تھے یہ ریڈ سگنل کو توڑتے ہوئے وہاں سے گئے ہیں۔ اور اس قسم کی واقعات آلموسٹ ڈیلی 2 سے 3 مرتبہ میں دیکھتی ہوں۔ تو جتنی یہ اپلیکیشنز ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں فوڈ وغیرہ، سو پلیز اپنے رائڈرز کو یہ بات سمجھائیے، وہ نہ صرف رائڈرز کو بلکہ ہر شخص کو جو کہ روڈ کے اوپر ہے۔ دیکھیں، صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ہماری، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، کچھ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر قانون بنا دیے گئے ہیں تو ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ چلیں جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو آج کے پروگرام کا اوور ویو دیتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوگا جی ملک میں سیاسی عدم استحکام، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ ایک ہفتے کے لیے غیر ملکی دورے پر لندن پہنچ گئے۔ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، بلاول آج بھارت روانہ ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے کچھ اتا پتہ نہیں۔ سونا ویری گڈ، گولڈ سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ بات ہوگی ٹریننگ کے حوالے سے، کافی فٹنس ٹریننگز آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کیلسٹھیٹک ٹریننگز کیا ہوتی ہے تو نام بھی اتنا مشکل ہے، مجھ سے پروناؤنس بھی نہیں کیا جا رہا، تو ٹریننگ کیا کروں گی میں جانیں گے پروگرام میں۔ یہ ٹریننگ کتنی مشکل ہوگی۔ معروف پاکستانی اداکار نے تیسری شادی کر لی۔ ماشاءاللہ 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 کہہ رہے ہیں آپ، اور ان کو میں پھر وہی کہوں گا وہ جو ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ یہاں پہ 22 ملین لوگوں کی پہلی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں ایمان علی ایک بار پھر، وہ کیوں بتائیں گے آپ کو کچھ دیر میں۔ یہ بہت مزے کا کلپ تھا، یہ بہت مزے کا کلپ تھا۔ اور
اور بتائیں گے آپ کو کہ سماجی کام کیسے کیے جاتے ہیں. ایک بہت ہی خصوصی مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ جن کا نام ہے بجلی. وہ بتائیں گے ہم ان سے اور بجلی جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں. بجلی جو ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں جو کہ فلاحی کام کر رہی ہیں, سوسائٹی میں کافی اچھے کام کرتی ہیں, لیکن جب وہ یہاں بیٹھیں گی تو ہم ان کی زبان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے لوگوں کے لیے. بالکل جی. ناظرین, ملک آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت سیاسی, آئینی, معاشی بحران کا شکار ہے. سیاسی جماعتیں تقسیم ہیں, ادارے ایک دوسرے کی مد مقابل ہیں, جبکہ دوسری جانب سیاسی قوتیں مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھ چکی ہیں, مگر کوئی مثبت پیش رفت اب تک نہیں ہو سکی ہے. سونیا جی, اس ساری سیاسی صورتحال پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیاستدان, سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور سینیٹر نائب صدر مسلم لیگ نون سردار محمد یوسف صاحب, سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون سردار محمد یوسف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک, اللہ کا موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بڑا اچھا موسم ہے, بڑا زبردست موسم ہے. کوئی پلان ہے آج کوئی باہر نکلنے کا؟ پکوڑے کھانے کا, چائے پکوڑے کھانے کا. آج چھوڑے منسٹری کو, آج کوئی کام نہیں کرنا, میں نے ادھر گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. اس موسم میں چائے تو بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کو پتہ ہے. پکوڑے بھی ہوتے ہوں گے. اور کیا فیوریٹ ہے مطلب آپ کا, اگر صرف اس موسم کے حوالے سے تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں نا, تھوڑا سا لائٹ سا ٹچ؟ بس زیادہ موسم کے حوالے سے تو خیر ہم تو اس عمر میں سوپ وغیرہ پسند کرتے ہیں. نہیں سر, ابھی آپ جوان ہیں, اب سوپ سے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں سر. ہاں جاتے ہیں ادھر ادھر, چائے زیادہ پسند ہوتی ہے. چائے زیادہ پسند ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. چلے سر جی یہ بتائیں, موسم تو بہت اچھا اسلام آباد کا, پاکستان کا موسم کب بہتر ہوگا؟ انشاءاللہ پاکستان کا موسم بھی بہتر ہوگا. کون سا سیاسی موسم ہے؟ سیاسی موسم سر, سیاسی موسم. اور پاکستان کا تو اور باقی سارے سب کچھ اوکے ہے, موسم اوکے ہے. نہ انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ پاکستان کا موسم بہتر ہوگا, اور اس کے لیے جدوجہد جاری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ملکی موسم کے لیے, ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے, معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے, سیاسی حالات کو بہتر بنانے کے لیے, استحکام دینے کے لیے انشاءاللہ. سر گھر میں آگ لگی ہو اور جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. میں پریشان ہو گیا ہوں سر, میرے وزیر اعظم کہاں گئے ہیں, میرے ملک کو ان کی ضرورت ہے, وہ ایک ہفتے کے لیے کہاں چلے گئے؟ نہیں, وزیر اعظم تو خیر اکثر بیشتر باہر جاتے ہیں اور ٹور وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, یہ بھی اس کے ایک ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل سر, ملک کو ریپرزینٹ کرنا, کسی جگہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو اس کو جانا چاہیے. بالکل سر. اور یہاں پر بھی الحمدللہ ایک یہاں کیبنٹ موجود ہے, لوگ موجود ہیں, گورنمنٹ چل رہی ہے. کتنی 94 98 ممبر کیبنٹ ہیں, بہت سارے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. جی کام تو ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھیں یہ جو ساری جو چیزیں ہیں نا, یس سر, یہ ایک تسلسل ہے, یہ چلتا رہتا ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے یعنی جو لوگ ذمہ داریاں لیتے ہیں اس کو نبھاتے بھی ہیں, کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے. سر یہ انتخابات کب تک ہیں؟ میں تو کپڑے وپڑے بھی بنوا لیے, ہو کے ہی نہیں دے رہے ہیں. انتخابات کے لیے کپڑے بنوا لیے, انتخابات کے لیے کپڑوں کی ذرا ہیپننگ ہوتی ہے, نکلنا ہوتا ہے باہر, اچھے دکھتے چاہیے نا, ہم کپڑے وپڑے بنوا کے نکلے. خواتین کا تو یہی ہے نا, جنگ بھی چل رہی ہوگی, رک جاؤ ابھی ہتھیار لے کے نہ بلو ڈرائی کر کے آ رہی ہوں. سوٹ نکالو میرے. ہاں یہ ضروری ہے خواتین کے لیے. جو اسی لیے میرا سوال ہے, وقت پر ہوں گے انتخابات, جو کہ آئینی ایک مدت ہوتی ہے اسمبلیوں کی, وہ پوری ہوتی ہے, اس میں اس کا شیڈول بھی دیا جاتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئینی مدت تو پوری ہوگی کے پی اور پنجاب کی. نہیں وہ تو توڑی ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نہیں کروانا چاہتے. نہیں وہ اسمبلیاں جو توڑی, حالانکہ ان کو توڑنے کا کوئی جواز بھی میری نظر میں نہیں تھا. سر آئین میں تو ہے کہ بھائی اگر جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہے, اسپیکر آف دا ہاؤس ہے, اگر وہ رولنگ دے دیں, ووٹ بھی آ جائے ان کے پاس میجورٹی کی, تو ڈیزالو ہو جاتے ہیں نا سر. نہیں یہاں پر جو ڈیزالو ہوئی ہے یہ اس کی مطلب اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوئی. یہ جو ہوئی ہے, ایک شخص نے اپنی انا کا ایک مسئلہ بنایا, اس نے کہا اسمبلیاں توڑ دوں, ابھی کہتے ہیں الیکشن کراؤ. اب الیکشن کرانے تھے توڑتے کیوں ہوتے یہی تو بات ہے. اس لیے آپ الیکشن ہی کروانے تھے تو توڑی کیوں ہے؟ اگر الیکشن ہی کرانے چاہتے تھے پھر توڑنا نہیں تھا. اب توڑی ہے تو پھر الیکشن ہونے چاہیے, اور پورے ملک میں ہونے چاہیے, ایک ساتھ ہونے چاہیے, جو ایک مدت پوری ہو جائے. تو اس میں دیکھو نا, 2 صوبوں میں اب الیکشن, اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ اب باقی بھی 2 صوبے ہیں تو ملک میں مطلب باقی جب جنرل الیکشن قومی اسمبلی ہے تو چل رہی ہے, اور اس میں آئینی مدت جو ہوتی ہے میرا خیال ابھی
اکتوبر میں یہ ہوگی اور اس کے لیے گورنمنٹ جو پرائم منسٹر کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, باقی لوگ کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت الیکشن کمیشن نے بھی کہا. بالکل سر, یہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے پچھلے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹرمز پوری کی ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی 5 سال کی ٹرم مکمل ہو انٹرنیشنلی. جی ہاں, یہ کتنا اس میں استحکام پیدا ہوتا ہے نا. اگر ایک ٹرنور پورا ہوتا ہے, ظاہر آئندہ آنے والی جو بھی اگر گورنمنٹ جس پارٹی کی بھی ہوگی اس کی تیاریاں ہوگی, اس کے مطابق اس کا منشور ہوگا, پھر آئندہ کے لیے اس کا ایک پروگرام ہوگا جو ڈیلیور کر سکے گا. تو یہ درمیان میں اگر اسی طریقے سے جو اسمبلیاں توڑتے رہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ملک کو نہ فائدہ ہوا ہے نہ عوام کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے نا. میں تو دیکھو 90 سے 93 میں توڑ دی, بلکہ 85 سے 88 میں توڑ دی, پھر 90 سے 93 میں توڑ دی, پھر 97 میں توڑ دی. تو اس سے فائدہ تو نہیں ہوا, ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا. بے شک. لیکن جب میثاق جمہوریت ہوا تھا 2 بڑی پارٹیوں میں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 ٹرنور پورے ہوئے اور اس سے یعنی ایک استحکام پیدا ہوا. اب جو لوگ بھی اگر مینڈیٹ لے کر آتے ہیں وہ ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم تو 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں, تو اس میں ہم نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے یا ڈیولپمنٹ کرانی ہے تو اس کے لیے ہم ایک پلان دیتے ہیں اور جو پروگرام دیتے ہیں اس کے مطابق یعنی وہ کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس ٹرنور میں کافی حد تک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور باقی جو کام وہ بھی ہوتے ہیں. رائٹ. ہمارے پاس اس وقت خواجہ آصف صاحب کا ایک کلپ ذرا پلیز ہم اگر اسے اسکرین پر دیکھ سکیں, پھر آپ سے مزید بات کریں گے. اوکے. 15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, 15 آدمیوں میں سلوک نہیں ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, میرے ایک اپنا ویو ہے میں ایکسپریس کرتا ہوں, لیکن مذاکرات کر رہے ہیں. عدلیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں, یہ ٹریسپاس ہے. جناب اسپیکر, وہ خود بیٹھ کے پہلے مذاکرات کریں. سر عدلیہ ہمیں بتا رہی ہے مذاکرات کرنے کا. ویسے یہ تھوڑا سا مطلب آؤٹ آف باؤنڈریز ہو جاتا ہے کبھی کبھار, جو آئینی جو باؤنڈریز ہیں, ٹھیک ہے. یہ پہلے تو میں چاہوں گا اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ہر ادارہ جو ہے اپنی آئینی جو باؤنڈریز ہے اس میں کیوں نہیں رہتا, اور اگر نہیں رہتا تو وہ اکاؤنٹیبل کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو بات ہے نا, آئین ہے, آئین میں ساری چیزیں طے ہیں. ہر ادارے کے لیے جو اختیارات ہیں اس کے مختص ہیں, یہ آپ کے اختیار, یہ دائرہ ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اب اگر وہ ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرے گا تو ظاہر ہے پھر گڑبڑ پیدا ہوگی. اب جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ جو مطلب سپریم کورٹ کی عدلیہ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, ان کو یہ کیا ایک جواز پیش ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں. یہ تو سیاسی پارٹیوں کا اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور سیاست میں مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. کبھی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ وہ بائیکاٹ تو نہیں ہوتا نا, کیونکہ جو مسائل حل ہوتے ہیں مذاکرات کے ذریعے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بیٹھتے ہیں, اپنی بات دلائل سے ثابت کرتے ہیں. تو جو عدلیہ کا کام ہے وہ تو فیصلے دینا ہوتا ہے, وہ فیصلے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کے مطابق دینا چاہیے. اب وہ اس میں سیاست میں اگر مداخلت اگر کی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایک گڑبڑ تو ضرور ہوتی ہے. اب جو اس طریقے سے جو ملکی حالات جس طرح دیکھتے ہیں نا لوگ, یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ خواہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے. اب مقننہ کی اپنی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی اپنی ذمہ داری ہے, باقی جو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے, یہ ساری ذمہ داری ہیں, اور اس میں آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں. آئین کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو کوئی گڑبڑ نہیں. سر ویسے نواز شریف کی واپسی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, اور شہباز شریف بھی ان کے ساتھ آئیں گے؟ شہباز شریف تو خیر وہ لینے پرائم منسٹر ہیں, بڑے بھائی کو لینے گئے ہیں, وہ ابھی گئے ہیں وہاں پر. میرا خیال ہے جو کنگ چارلس ہے, ہاں جی, کنگ چارلس کی کراؤننگ پہ تاجپوشی ہے, انوائٹ کیے ہوئے تھے, وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس میں شریک ہوں گے. باقی بھی اس کی وہاں مصروفیات واپس آ جائیں گے, تو نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. سر کب آئیں گے؟ عمرے پہ تو چلے گئے, میں تو کہہ رہا تھا ادھر سے فلائٹ لے کے اسلام آباد آ جاتے. طبیعت بھی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی لگ رہی ہے, بڑے ہیلدی لگ رہے ہیں, فریش لگ رہے ہیں. جی الحمدللہ, اللہ نے صحت دے, ابھی اچھے ہیں, صحت ہے. آمین آمین, اللہ بہت ساری صحت دے. انہوں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے ابھی. وہ کب آ رہے ہیں؟
انشاءاللہ آئیں گے وہ جس وقت بھی مطلب فیصلہ کریں گے. سر کیا انسیکیورٹی ہے سر؟ اب تو حکومت بھی ان کی ہے, ساری جماعتیں ان کی ہیں, انسیکیورٹی کیا ہے, کیوں نہیں آ رہی؟ یہ نہ کہیے کہ صحت خراب ہے ان کی, سر صحت بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ سے, صحیح ہیلتھی, کھانے وانے کھاتے ہوئے در در کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں ماشاء اللہ سے, پیزا شیزے کھا رہے ہیں, رولز روائس کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب صحت دیتا ہے تو پہلے تو بیمار تو تھے. ہاں جی بالکل بالکل, پلیٹلیٹس والا ان کا بڑا ایشو تھا. مجھے بتائیں سر واپس کیوں نہیں آ رہے سر؟ جی وقت پر آ جائیں گے انشاءاللہ. سر کب آئے گا وہ وقت سر؟ جب بھی الیکشن شروع ہوگا انشاءاللہ. سر الیکشن تو اکتوبر میں ہو رہے ہیں نا سر, ابھی آج ابھی تو کیمپین رن گورنمنٹ کریں. ہے, پرائم منسٹر موجود ہیں, آلریڈی گورنمنٹ چل رہی ہے. سر نواز شریف کی بات اللہ کے سر, شہباز شریف اور نواز شریف وہ بات نہیں ہے نا سر. نواز شریف آئے, وہ کیوں نہیں آ رہے؟ نواز شریف تو لیڈر ہے نا جی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں تو لیڈ کریں نا کیمپین. لیڈر ہی نہیں ہے تو عوام کیا کرے گی, کون ہے لیڈ کرنے والا پھر؟ نہیں, اب الیکشن اگر جب شروع ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. الیکشن کب ہوں گے؟ الیکشن جو میں نے کہا ہے اکتوبر میں بر وقت ہوں گے, اکتوبر میں ہوں گے. جس وقت کم سے کم 6 مہینے پہلے تو کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہیں. نہیں ابھی تو کیمپین کوئی نہیں ابھی تو اس وقت نہیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کی حکومت ہے تو اب تو ان کو آ جانا چاہیے, بلکہ پورا پاکستان مطلب کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی خطرہ ہو, لیکن دیکھو نا جو بھی ایک مناسب وقت پر ہر آدمی ہے جو آپ نے اس کے اندازے سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں کب آنا چاہتا ہوں آؤں. چلیں سر انشاءاللہ آ جائیں گے. امید کرتے ہیں سر جلد آ جائیں پاکستان کے لیے اچھی اچھی چیزیں. یہاں پہ بھی کھانے کھا کے دیکھ لیں, بڑے اچھے اچھے ہوٹلز کھل گئے یہاں کا قیمہ بڑا مزے کا ہوتا ہے سر. اسلام پاکستان کا کھانے قیمہ تو پاکستان میں بھی اچھے ہیں, بہت کھانے زبردست, سوریا میں بھی اچھے ہیں, بہت کھانے یو کے میں بھی اچھے ہیں. یہاں کی نہاری چپائی بڑی زبردست ہیں. ساری وہ والی گاڑیاں بھی یہاں دستیاب ہیں, تو یہاں پہ بھی آئیں, آپ پاکستان کا کبھی ٹیسٹ کریں, وہ فوڈ بڑا زبردست ہے. بے شک لندن کے پیزے اچھے ہوں گے لیکن یہاں کے بھی بڑے زبردست پیزاز آ گئے میرے خیال سے. اچھا سر یہ بتائیں, بلاول صاحب کا دورہ ہے انڈیا کا 12 سال میں پہلی بار, جی آپ ہی کی حکومت نے کہا کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے کیونکہ را سے ہمیں جو تھریٹس ملے ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. جب انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے کہ ہاں جی وہ دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے ہیں, پھر ہمارے فارن منسٹر کا انڈیا میں جا کے اس تنظیم میں شرکت کرنا مناسب ہے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ایک ملک کی اپنی پریزنٹیشن ضروری ہوتی ہے. اب فارن منسٹر یا فارن منسٹری کا کام یہ ہوتا ہے نا. اب یہ جو بات ہے کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے نا, یہ آج کی بات نہیں ہے, بالکل نہیں رہے. کتنا عرصہ ہوا, ہماری 3 جنگیں ہوئی ان کے ساتھ, اب تو بالکل بھی اچھے اب بھی ہمارے مطلب نہیں ہوئے, کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن اپنے ملک کی جو ایک نمائندگی کسی بھی فورم پر وہ بھی ضروری ہوتی ہے. وہ یہ آپ کو پتہ ہے کتنے واجپئی صاحب بھی یہاں آئے تھے, بالکل آئے تھے. اور یہ جو مطلب ہے سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک پالیسی کے تحت وہ تو جاری رہتے ہیں. اب اگر انڈیا ابھی دیکھیں ان کا یہاں پر ایمبیسی بھی ہے, انڈیا کی ہے, ہماری ایمبیسی بھی وہاں پر ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو خیر چلتی رہتی ہیں نا, لیکن ہمارے جو انڈیا کے ساتھ اختلافات ہیں یا ان کے ساتھ جنگیں دشمنی بھی ہے. سر دوستی دونوں ہاتھ سے ہوتی ہے نا, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. تو ہماری کرکٹ ٹیم کو نہیں کھیلنے دے رہے انڈیا کے اندر. نہیں وہ تو خیر نہیں کھیلنے دے رہی یہاں پر, یہاں سے تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا مینلی ہونا چاہیے نا, مطلب کہ ہم بھی پاکستان ہیں, ہم بھی ایک سوورن اسٹیٹ ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہر فورم پر دیکھیں انڈیا کا مقابلہ کیا, ہر فورم پر کرتے ہیں, یو این او میں, سلامتی کونسل میں, کسی بھی فورم پر انڈیا کے جو اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے اس میں پاکستان نے اس کی مخالفت کی ہے, اور جو لابنگ پاکستان کی ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے وہ ہمارے خلاف بھی کرتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل جو افیئرز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا اتنا خلاف ہے, ہر وقت زہر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اگلتا رہتا ہے, تو پھر یہ وہ جانے کی وزیر خارجہ کو کیا ضرورت تھی؟ تھریٹس بھی ہیں, ہر چیز ہے, جا کے بھی ہمیں ابھی سے پتہ ہے کہ جا کے بھی مسئلے کا حل نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر وہ جو پیسہ وہاں خرچ ہو رہا ہے اس کو کسی اور پروڈکٹیوٹی میں نہ لگایا جائے پاکستان میں. کمیونٹی کو یہ بالکل ایک بات پاکستان کی طرف سے میسج جائے گا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پاکستان کی پالیسی پورے اس خطے میں, اس ریجن میں امن قائم کرنے کے لیے, اور اس کے لیے ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. یہ نہیں آج کی حکومت نہیں, پہلی حکومتیں بھی کرتی رہیں, لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا کی طرف سے
جس طریقے سے را کا اس کا رول رہا ہے یا کلبھوشن یہاں انہوں نے پکڑا، مطلب ہے یہ سارا انڈیا اس خطے میں ہے جو گڑبڑ پیدا کرتا ہے. تو یہ جو مطلب ہے یہ ایک میسج جو پوری دنیا میں جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، ایک اچھے گیسچر کی طریقے سے گڈ جیسچر ہو گئے. جی ہاں سر ملک میں بڑھتی مہنگائی، آٹا تقسیم ہو رہا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا بہت سی جانیں گئیں. بہتر ہو سکتا تھا، اسے اچھی طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا یہ تقسیم. انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور جو غریب عوام ہے وہ پستی جا رہی ہے، پستی جا رہی ہے، پستی جا رہی ہے. اس کا کیا حل ہے سر؟ اور اس کا حل کیوں نہیں نکلا؟ ہمارے لندن سے ہی آئے تھے ایکسپرٹ فائنانس منسٹر، اب تک وہ اپنی جادوگری دکھا نہیں پائے. دیکھیں یہ ایک دن یا ایک رات کی بات تو نہیں ہے نا جی. سر سال ہو گیا ہے. دیکھو سال، اب 4 سال کی جو کمی بیشی سال میں کس طرح کور ہو سکتی ہے؟ 4 سال جو پچھلا گزرا ہے، پی ٹی آئی کا دور گزرا ہے، ہم نے 4 سال میں سوائے اس کی جو سر پی ٹی آئی کے ریٹس اس سے بہتر تھے. نہیں میری بات سن، تھوڑا سا بہتر کیا ہوا تھا. ہم نے 4 سال میں تو ان کا یہی سنا ہے، جو وہ تقریر، ہر تقریر میں جو ایک رٹ لگائی رہتی تھی، فلاں یہ فلاں یہ، فلاں چور فلاں کھا گیا، ہمارے ملک میں چور، یہ ساری چور، قوم کو بھی چور ثابت کیا نا. دیکھو نا، حالانکہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. بے شک. جس وقت اس نے اوتھ لیا ہوتا ہے وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، پورے قوم کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. تو آپ بھی دیکھتے رہے، ہم بھی دیکھتے رہے، ہمارے بھی 30-40 سال گزرے، ہم نے دیکھیں کہ یہ پہلا شخص تھا جو کہ اپنے ملک میں بھی اور بیرونی ملک میں، چاہے چائنا چلا جائے، چاہے امریکہ چلا جائے، کسی جگہ چلا جائے، اپنے ملک کے خلاف تقریر کرتا. اور یہ جو ساری اس نے مطلب معیشت کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی. وہ آیا جو سی پی اے کا ہمارا جو اتنا بڑا جو مطلب پروجیکٹ وہ بند کر دیا. اس کے بعد کسی ملک سے مطلب معاہدے نہیں ہو سکتے. پروجیکٹ کیوں بند کیا گیا تھا؟ میں تھوڑا سا ناظرین کو بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں. دیکھو نا، یہی تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ یعنی جو چائنا کے ساتھ معاہدہ ہوا، انویسٹمنٹ ہو رہی تھی 40-50 بلین کی، جو یہاں پر انویسٹمنٹ جس طریقے سے ہو رہی تھے، یہاں شاہراہیں بن رہی تھی، ڈیم بن رہے تھے، بہت ساری اور جو بجلی کے کام ہو رہے تھے، یہ سارا اب یہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے تھے. اب یہ اس نے آ کر جس دن سے وہ آیا اسی دن سے انہوں نے بند کیا. اور یہ شاید میرا تعلق مانسیرا سے، آپ شاید نہیں گئے ہوں گے کہ جو موٹر وے یہاں سے لے کر سی پی آئی کے آگے تھاکوٹ تک بنائی تھی، جو نواز شریف صاحب کے دور میں وہاں تک پہنچی تھی، اس سے 1 فرلانگ بھی آگے نہیں بنائی، وہاں سٹاپ کر دیا. اب دوبارہ حکومت آئی ہے، الحمدللہ دوبارہ یہ شروع ہوا ہے. جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی ابھی انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں، یہ سب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اب ہماری معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی کہ ہمارے جو تجارت بند ہو جائے، ہمارے جو باہر لوگ انویسٹر وہ بند ہو جائیں، کہ یہاں پر انویسٹمنٹ نہ ہو، فیکٹریاں بند ہو جائیں، بجلی جو پیدا کی تھی پچھلے دور میں وہ بند کر دی جائے، تو کس طریقے سے؟ سر ویسے جیسے میں ایک عام پاکستانی عام عوام کے طور پہ سوال کرتی ہوں کہ جتنی آپ نے بات کی معاشی بحران، یہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن جو ایک عام انسان کو یا عام پاکستانی کو جو سہولیات ملنی چاہیے ریگولر بیسس پہ، چاہے کوئی بھی حکومت آتی ہے، جیسے پیٹرول ہے ہم ضرورت کی چیز ہے، 4 دن ایسے ہوتا ہے کہ جی سستا، 10 روپے سستا، 20 روپے سستا، اور 1 ہفتے بعد 25 روپے مہنگا. پھر آپ احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی 10 روپے ہم نے سستا کر دیا، وہ جو 25 بڑھائے تھے اس میں سے 10 سستا، 15 روپے اسٹل، اس کے بعد وہ بڑھتا ہے. مطلب عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی کب آئے گی. سونے کے آپ دیکھ لیں، سونا بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. جہیز کے لیے جو مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے اکٹھا کرنا چاہتی تھیں، جو وہ بھی بیچارے اب سوچنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ ایک عام انسان، عام پاکستانی کے لیے چیزیں کب اسٹیبل ہوں گی؟ کون سی حکومت آ کے اس چیز کو اسٹیبل کرے گی؟ آپ کی بات اپنی جگہ صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے، امپورٹ کم ہوتی ہے، تو ملک میں زیادہ جو مہنگائی پر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، بہت سارے آمدن ہوتی ہے. جیسے کیسے یہاں پر جس طرح میں نے کہا، جب کارخانے بند ہوئے، جو پروڈکشن کم ہوئی، ایکسپورٹ کم ہوئی، تو یہ ظاہر ہے ملک کو نقصان ہے. دوسری IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے پچھلی گورنمنٹ نے، وہ اب سب ظاہر آ گئے. جس طرح انہوں نے معاہدے کیے تھے اس پر عمل درآمد اگر اس کے ساتھ ہوتا رہتا
تو یکدم اتنا بحران نہ ہوتا، جس کی وجہ سے آج مطلب ہم یہ ساری چیزیں بھگت رہے. قوم بھگت رہی ہے نا. جب جس طرح آپ نے کہا پہلے جی کم کر دیا، دوسرے دن 25 روپے زیادہ کر دیے. یہ وقتی طور پر کنٹرول کرنا اپنی یعنی وہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ کنٹرول کیا، یہ نہیں ہو سکا. بالآخر اب یہ ساری چیزیں جو معاہدے ہوئے انٹرنیشنل معاہدے، اس پر تو پابند ملک کو ہونا ہے. اب کوئی بھی حکومت آ جائے وہ پابند ہے، جس کی وجہ سے آج مطلب یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا حل نہیں تلاش کرتے، ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے. میں نے اصل قوم ہم نے سوچنا ہے، اور گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ایک اچھا معاشی پروگرام گورنمنٹ اگر دے تو اس پر قوم کو بھی عمل کرنا چاہیے. بالکل. سب سے زیادہ بات جو اس وقت جو دیکھیں نا، ہمارے جو یہاں پر بے روزگاری ہے، بے روزگاری کے ساتھ مہنگائی بھی ہے. اب جو لوگ اگر کسی جگہ روزگار ہوگا، روزگار اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے، کارخانے چلتے ہیں، یا یہاں کے جو زرعی ملک ہمارا اس کے لیے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں، یا اسی کے ساتھ ہی باہر کسی ملک میں بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے اس وقت بھی جو باہر جو لوگ ہیں سب سے زیادہ سعودی عرب میں. اب پچھلے دنوں میں وہاں گیا تھا سعودی عرب، وہاں میں نے دیکھا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ سارے لوگ اگر یہاں بھیج دیے جاتے اور زیادہ بحران ہو. لیکن سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ جو درمیان میں اچھے نہیں رہے، جس کی وجہ سے اب جو وہاں پر اب بھی مجھے وہاں ان لوگوں سے ملاقات کا موقع، انہوں نے کہا جی سعودی عرب لیبر باہر سے منگاتی ہے، وہ اس سے منگاتی ہے، بنگلہ دیش سے منگاتی ہے یا انڈیا سے منگاتی ہے. تو اگر ہمارے تعلقات اچھے اس وقت ہوتے پچھلے دور میں تو پاکستان سے منگاتے ہیں. اب یہ الحمدللہ ہمارے تھوڑے سے تعلقات سعودی ہمیشہ رہیں، سعودی عرب کے ساتھ رہیں، جو ہمارا برادر اسلامی ملک اس کے ساتھ رہیں. لیکن باقی جو ممالک چائنا کے ساتھ اب جس طریقے سے ٹریڈ ہماری اسی طرح جاری رہتی تو ہمارے لوگوں کو روزگار ملتا. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم اکیلے علیحدہ آئسولیٹ ہو کر تو نہیں کر سکتے نا. اب جو ہم پاکستان باقی اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر تعلقات اچھا رکھے گا اور وہاں سے مطلب جو ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ہماری جو ٹریڈ ان کے ساتھ ہوگی، اسی سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے، اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. سر عمل درآمد تو ابھی تک کسی بھی پالیسی پہ میں نے تو نہیں سنا کہ یہ پالیسی بنائی گئی اور اس کے اوپر عمل درآمد. پالیسیز بہت آتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، تو بس سر ہوتا رہتا ہے، وہ صرف چلتی رہتی ہیں چیزیں، آخری مراحل تک چیز کچھ نہیں پہنچتی، کہ آتا نہیں ہے کبھی بھی. 3 4 مہینے دھرنے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، ایک ہائپ کریٹ کی کر دی جاتی ہے، نتیجہ صفر ہوتا ہے ہر چیز کا. یہ بات آپ کی بالکل میں بھی اتفاق کرتا ہوں. چلیے ہم دونوں کسی جگہ تو ایک جگہ جب حکومت کو دیکھے نا، حکومت کو ڈسٹیبلائز کیا جاتا ہے، یہ دھرنے دیا جاتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ملک تو ضرور متاثر ہوتا ہے. اب جو وہ مطلب گورنمنٹ صرف اس کی توجہ اس پر ہوتی ہے لا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، باقی جو چیزیں وہ پریارٹی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں نا، یہ جو اچھی چیز تو نہیں ہے. اب ملک کے خیرخواہ ہوں گے، کوئی بھی اگر لیڈر ہے، کوئی پارٹی ہے، تو اس کے مفاد کو دیکھ کر انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر یا ایک پارٹی کہتی ہے نہیں جی یہ گورنمنٹ ہے، یہ کام کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، پھر بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں. اور اگر برا تو کرنا، مخالفت ضرور. دیکھیں نا اب یہ سارے جو ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ 2 اسمبلیاں کیوں توڑ دی؟ ایک بحران پیدا کرنے کے لیے. یہ قومی اسمبلی میں ایک نمائندگی ہوتی ہے، لوگ دیتے ہیں، الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس آنے دیں. ہاں اب کہہ رہے ہیں واپس آنے دیں، پہلے کیوں جا رہے تھے بھائی؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ سارا بحران اس کی وجہ سے، میری نظر میں تو یہ میں اس سے ہٹ کر بالکل صحیح کہ میں مطلب کسی دوسری پارٹی سے یا دوسری پارٹی سے، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے نا. نہیں بالکل سر. اب میں اپنے حلقے سے منتخب ہو کر آیا، مجھے لوگوں نے الیکٹ کیا 5 سال کے یا 3 جتنا بھی عرصہ، وہاں پر میرا فرض بنتا ہے کہ میں نمائندگی کریں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو چیزیں، ایک بات جو میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں جی کہ اب جو آپ نے کہا جی عدالتوں یہ فلاں، عدالتوں نے 100 موٹر نوٹس لے لیا جی. کس پر لے لیا؟ کہ جی 90 دن میں الیکشن کراؤ.
عدالتیں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر نوٹس لیتے کہ یہ اسمبلی توڑی کیوں ہونا چاہیے سر. آخر کے اندر سے سر آخر کے اندر ایک اور بڑا اہم سوال ہے, حق سے محروم کیوں کیا ہے. بالکل سر, بالکل بجا. آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے, جی حج جی آنے والا ہے. بہت مہنگائی ہے, بہت زیادہ افورڈیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے. کوئی ریلیف عوام کے لیے سرکار کی طرف سے حج کے لیے اسپیشلی؟ دیکھیں حج تو اس وقت یعنی بڑا بہت مہنگا ہوا ہے, وہ ڈالر کی وجہ سے, یعنی دیکھو نا روپے کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے جی, جس کی وجہ سے زیادہ اس میں. لیکن جس وقت میں اس وقت 13 سے 18 تک الحمدللہ ہم نے اس وقت جو حج 3,20,000 سے اسے کم کر کے 2,60,000 2,72,000 تک گیا ہے. تو پیکج کم مطلب کیا اور ایک ہی کیٹیگری رکھی جس کی وجہ سے یعنی عام لوگوں کو بھی موقع ملا. تو اس وقت جو پچھلے 2 سال سے تو خیر کرونا میں تو حج کے پر پابندی تھی, کوئی جا ہی نہیں سکا. پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر بھی بہت کم حاجی گئے. اس سال جو ہمارا کوٹا بنتا تھا 1,79,210 میرا خیال بنتا ہے, تو اس پر حاجی گئے ہیں. تو اتنا 11,75,000 بہت زیادہ ہے. کوئی ریلیف کوئی پیکج ان کے لیے کوئی بہت سارے لوگوں نے یعنی جو کوٹا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. تو اس میں ریلیف کے لیے خیر اب وہ منسٹری سوچ رہی ہے کیا کچھ کر سکتے ہیں. سعودیہ کے ساتھ کوئی آپ کو امپیکٹ ہو جائے کچھ اینی تھنگ؟ ابھی چونکہ دیکھیں نا, ایک تو پہلے منسٹر صاحب اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے, جی جی بالکل سر, بالکل. اس کے بعد ابھی جو دوسرے منسٹر ہیں طلعت محمود صاحب, وہ اس بارے میں کافی کام کر رہے ہیں, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے وہاں پر بھی گئے, یہاں پر بھی آئے. لیکن جو ڈالر کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یعنی یہ اس پر کوئی نہیں کہا جا سکتا. سر دل تو چاہ رہے کہ آپ کو بٹھا کے رکھیں اور ساری ڈیٹیلز لیں, لیکن ہماری بریک کا وقت ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ ہمیں کرنے کے لیے, اتنی ڈیٹیل میں بتانے کے لیے. مبارک ہو جی آپ کو, بہت بہت بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. سو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک فٹنس ٹرینر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ذرا گپ شپ کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جی ناظرین و حاضرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. اور جیسے سونیا نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, جو کہ ہم واپس آ گئے ہیں, آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان فرسٹ کیلستھینکس ٹرینر کے ساتھ جو کہ ہیں مزمل غوری. اور فٹنس کے حوالے سے خواتین و حضرات آپ نے جو ہے مختلف پروگرامز دیکھے ہوں گے اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, لیکن ملاحظہ کیجئے کہ کیلستھینکس بیسکلی کیا ہوتی ہیں. یہ ویڈیو او مائی گاڈ امیزنگ. یہ جو ٹریننگز آپ ابھی دیکھ رہے تھے نا, یہ پہلے وقتوں میں جنگجو حضرات کو دی جاتی تھی تاکہ وہ بہترین انداز میں اپنا دفاع کر سکیں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے پہلے کیلستھینک ٹرینر سے اور جانیں گے کہ آخر یہ ٹریننگز کیسے کی جاتی ہیں, دوسری ورزش جو دوسری ٹریننگز ہوتی ہیں اس سے یہ کیسے ڈفرینٹ ہیں, اور آج کے دور میں اس کی کیا قدر ہے, کیا فائدہ ہے. سو السلام علیکم مزمل, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو. یہ ٹریننگ دیکھ تو رہا تھا میں, لیکن ساتھ میں مجھے صرف دیکھتے ہوئے اتنا وہ لگ رہا تھا کہ کتنی مشکل ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اوپر پوری باڈی کا ویٹ اور پھر اپنی پوری باڈی ہے, بیڈی کہہ رہا ہوں, پوری باڈی کو کس طریقے سے بیلنس کرتے ہو, تھوڑا سا بتاؤ. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا جو ورڈ ہے اس کو میں ڈسکرائب کروں. کیلستھینکس, واٹ ڈز دیٹ ایگزیکٹلی مین؟ کیلوس 2 ورڈ سے نکلا ہے, کیلوس اینڈ سٹینوس. کیلوس مینس بیوٹی اینڈ سٹینوس مینس اسٹرینتھ. اب آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنی بیوٹیفل لگ رہی تھی یہ چیز دیکھنے میں, ہینڈ اسٹینڈ میں نے کیا ہے, اٹ لکس بیوٹیفل, اٹ لکس اسٹننگ, لیکن اس کو پرفارم کرنے کے لیے اسٹرینتھ بھی اتنی زیادہ ہی چاہیے ہوتی ہے. میں ایکچولی یہی سوچ رہی تھی مسلسل کہ میں آپ سے سوال بھی کروں گی کہ اس میں جتنی اسٹرینتھ ریکوائرڈ ہے باقی کی ٹریننگس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں چاہیے ہوتی, کیونکہ آپ وہ پورا اپنے آپ کو باڈی کے اوپر باڈی ویٹ کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس کے لیے لین ہونا بھی پڑتا ہوگا. لین ہونا پڑتا ہے, بالکل ایسے ہی, بٹ کر سکتے ہیں. ہاں لین تو اس کی ہاں وہ ظاہر ہے, وہ تو میں نے رکھا ہے اپنے آپ کو ایسے, لیکن یہ سیکھیے, کچھ سیکھیے.
इसकी मतलब ट्रेनिंग इस तरह की जब आप स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं आप, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दिस लेवल, आप बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग इसकी इतनी इंटेंस होती है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है कि इवन मैंने खुद ट्रेन किया है लोगों को, आपको पता है मैं ट्रेनर हूँ खुद भी। तो जो हैवी वेट लोग भी हैं या वो आई हैव इवन ट्रेन्ड लोग जिनका 100 kg वेट भी है। अच्छा मुझे बताएं इसका बेसिक कैसे स्टार्ट होता होगा? बेसिक इसके सिर्फ 3 ही है, पुशअप्स, पुलअप्स एंड डिप्स। अच्छा सिंपल, क्योंकि ये 3 एक्सरसाइज हैं जो आपको बेस देती हैं स्किल्स के लिए भी, डायनामिक्स के लिए भी और आपकी जो एंडोरेंस ट्रेनिंग है उसके लिए भी। कैलिस्थेनिक्स के बेसिकली तीन डिसिप्लिन हैं डिफरेंट, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और एंडोरेंस। अच्छा मुज़म्मिल ये बताएं जो दूसरी ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आप पाकिस्तान के पहले कैलिस्थेनिक्स ट्रेनर हैं, नाजरीन पहले कैलिस्थेनिक्स ट्रेनर हैं, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से, सो उसके लिए आपको मुबारकबाद भी हो। तो ये भी डिस्क्राइब करें कि जो मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए, टमी को अंदर करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, ये बाकी एक्सरसाइजेस से कितना मुनफरिद है और इसके इन कंपैरिजन इसके क्या फ़ायदे हैं? देखें सबसे पहले चीज़ ये है कि दिस इज़ मोर नेचुरल। अगर आप देखें आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ये चीज़। एग्जांपल देता हूँ सिंपल आपको, एक अगर आप बेंच प्रेस करते हैं, ठीक है, बेंच प्रेस में आप 20 किलोज लगा रहे हैं, 10 इधर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट आप अपना पूरा बॉडी वेट उठाएंगे तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इंटेंस है? ऑब्वियसली बॉडी वेट तो ज़्यादा भी 40 भी हो सकता है, 50 इसी तरह उसके इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छे हैं। ये है कि फास्ट रिजल्ट्स हैं। मैंने खुद लोगों को ट्रांसफॉर्म करवाया 4-5 मंथ में, मतलब अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई। अच्छा इसके साथ साथ फिर कोई मखसूस डाइट भी लेनी होती है या आप कुछ भी खा सकते हैं या फिर डाइट कंट्रोल या कैलोरी डेफिसिट में रहना ज़रूरी होता है? फिटनेस की पूरी डोमेन जो है ना उसके अंदर डाइट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी वैसे ही है डाइट का रोल। इसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा अपने बोन्स का, टेंडन्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज ज़ाहिर है वेट ज़्यादा है तो सारा वेट आपके जॉइंट्स पे भी आता है, मसल्स पे भी आता है। तो ये कि इस लिहाज से आपको अपना कैल्शियम का इंटेक, विटामिन का, इस तरह का जो है विटामिन डी स्पेशली उसका इंटेक आपको अच्छा रखना पड़ता है। यस, और प्रोटीन्स तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए इसके लिए। और ये कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के अफराद के लिए मौजू है सबसे ज़्यादा? ये चीज़ें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये एक ऐसी स्पोर्ट है कि एक ये और एक आर्म रेसलिंग, ये दो एक ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर एथलीट्स इवन 65 इयर्स की एज तक भी परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, कैलिस्थेनिक्स में अभी 70 प्लस का एक बंदा है, वो कर रहा है परफॉर्म। 70 प्लस का बंदा, वाओ, 70 प्लस का एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, और नॉर्मल एज में 50, 55, 40, 45 के लोग भी हैं जो कर रहे हैं। तो एज का कोई नहीं है इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन। अच्छा देखें, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैं चाह रही हूँ आपको सवाल पे सवाल थ्रो करूँ ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। हमारे यहाँ जनरली ये होता है कि जब हम वेट लूज़ करने जाते हैं या फैट लूज़ करने जाते हैं तो हम लोग जाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स के ऊपर, जो कि आ जाता है जिम, जिसमें हार्डकोर ट्रेनिंग्स, हिट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे जाते हैं। योगा पे बहुत ही कम लोग जाते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग्स पे आ जाते हैं। तो आप कैसे, जैसे अब मैं हूँ या मुनीब हैं और हम जाना चाहते हैं जिम, हम चाहते हैं हम वेट ट्रेनिंग्स करें, आप इन ट्रेनिंग्स पे हमें कैसे कन्फेस कह रही हूँ, आप कैसे हमें क्या कहना चाहिए गाइड करेंगे और हमें जोर देंगे कि हम आपकी वाली ट्रेनिंग्स पर आएँ? आप क्या फ़ायदे बताएंगे? फ़ायदे मैं आपको ये बताऊँगा कि फास्ट रिजल्ट्स मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, ठीक है। अच्छा, और आप ये जो कह रही हैं ना कि वेट लॉस या वो चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग, आप इसकी सर्किट ट्रेनिंग की तरफ जब जाते हैं ना, HIT जो आप बोलते हैं, कैलिस्थेनिक्स में भी HIT फॉर्मेट यूज़ किया जा सकता है। व्हेन यू डू पुल-अप्स, पुश-अप्स, डिप्स, स्टफ लाइक दैट, पम्प स्क्वाट्स हो गए, पिस्टल स्क्वाट्स हो गए, ये चीज़ें जब आप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किट, बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा, ये सर्किट ट्रेनिंग्स के तौर ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें सर्किट ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको एंडोरेंस की बात की ना, उसमें सर्किट ट्रेनिंग आ जाती है। अच्छा, और इस वर्कआउट को, इस ट्रेनिंग को किसी और ट्रेनिंग्स के साथ मिला के किया जा सकता है कि किया जा सकता है? जैसे कैलिस्थेनिक्स में वेटेड कैलिस्थेनिक्स भी आती है। कौन सी? वेटेड, ओके, वेटेड। आप पुल-अप्स कर रहे हैं, आप अपने साथ वेट लगा के करेंगे, वो और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, वो और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, वो स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग जो कहते हैं ना लोग कि हमने मसल बिल्ड करना है, बॉडी का साइज बड़ा करना है, वो उन लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए। लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर है अब एक बंदा
जब भी कोई न्यू बंदा आता है पुल अप्स पुश अप्स ये चीज़ें एकदम करना से तो नहीं मुश्किल हो होता। जाता है। तो ये कि पहले उसकी बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि उसको हम वेटेड करवाएं या इस तरह का कुछ। लेकिन आई बिलीव कि ये ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है, बहुत क्योंकि ये आपको इंटरनली आपका जो कोर है ना उसको मजबूत करती है, सिर्फ मसल्स को नहीं। core के strong करता है, तो ये चीज़ है। और ओवरऑल जो है ना बॉडी, इवन आप अपनी लेग्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोगों को ये लगता है कि हमारी लेग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिकॉज पिस्टल स्क्वाट करना एक सिंपल सी मूव है। सिंपल नहीं है खैर, आप अपनी एक टांग पे स्क्वाट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो दैट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर कोई बिल्कुल नया बंदा है, ठीक है, हेल्दी सा है और एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा है, उसको अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं। काला कोट भी पहना हुआ है, उस बंदे ने काला कोट भी पहना है, यहाँ बैठा हुआ है मेरे बराबर में। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये बहुत शरारती हो गई। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने स्टार्ट करना है मिसाल के तौर पे, मोटा हूँ, थोड़ा सा हेल्दी हूँ, प्यारा भी कल हूँ, पे आज लाइव शो में ये हेडलाइंस जानी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने कन्फेस किया है। यार अब हैं तो क्या करें, पाकिस्तान में खाते पीते लोग हैं हम लोग। तो कितना टाइम लगेगा, डेली की कितनी हमें एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी है, और कितना मतलब कंसिस्टेंट रहना है आपने? स्टार्ट तो थोड़े से ही करना पड़ता है आपको, ऐसे नहीं है आप पहले दिन ही इंटेंस ट्रेनिंग पे नहीं जा सकते। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को ट्रैक गिरे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाता है कुछ लोगों के ऐसा ही साथ। होता एक दफा हुआ था, इसीलिए उसके बाद जाना छोड़ दिया। एक दफा हम एक जिम में गए थे, तो वो ट्रेनर था, वो ज्यादा ही मोटिवेटेड था। उसने कहा मैं तो आज ही पतला कराऊंगा तुम दोनों को। तो वो उसने इंटेंस ट्रेनिंग करवा दी, आधे घंटे बाद जो है शुगर लो हो गई, हम तो पड़े आए। नहीं, फर्स्ट डे पे आप ऐसे मेरे ख्याल से ये हमारे ये नॉलेज देने वाली है कि देखें डे 1 पे कोई भी जाके 3 से 4 किलो नहीं आप गिरा लेंगे। प्लीज़ इनिशियली जो होता है ना, उस हर ट्रेनिंग्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने स्टेप्स होते हैं। थोड़े से स्टार्ट करते हैं ताकि बॉडी भी थोड़ी यूज्ड टू हो जाए, आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। देखें बहुत slow आप वेट गेन करते हैं, सालों में गेन करते हैं आप वेट गेन, ठीक है। कुछ लोग देखें जी बैठे बैठे चलो जी पूरा साल हो गया, बैठने वाला काम था, वेट गेन कर लिया। आपको देख के बात कर रही है। ठीक, तो स्लो प्रोसेस है, इस चीज़ को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आपको ट्रांसफॉर्म करने में भी टाइम लगता है, बॉडी में चेंजेस लाना है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये अब क्योंकि जिक्र हो ही गया है, तो आप मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। मैं इनसे ओह माय गॉड, चैलेंज ले लिया आज इन्होंने, चैलेंज ले लिया। वो मैं जी, लूंगा। वैसे मुजम्मिल इस ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ कोई स्पेसिफिक डाइट भी है कि यही डाइट रखते हुए आपको करना है? जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं जिम में और वेट पिक होते हैं, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो मोस्टली हम हाई प्रोटीन पर होते हैं, कार्ब्स बिल्कुल लो कर देते हैं। डेफिसिट और जो आपका सेम वही होता है, कैलोरी डेफिसिट। आप लोगों को बताएं कि कैलोरी डेफिसिट एक्चुअली है क्या? होता है बेसिकली कैलोरीज आपकी क्या होती हैं, जो आप कहते हैं कि कैलोरी मेंटेनेंस, मतलब आपका जो रोज़ का जो आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर है ना, वो मतलब हम मेजर करते हैं कि इतना नॉर्मली लोगों का 3000 होता है, 3000 कैलोरीज नॉर्मली जो लोगों की एक्टिविटी होती है उसमें होता है। अब एक बंदा अगर एक्टिव है उसका कैलोरी का इंटेक ज़्यादा भी हो सकता है, कोई आइडल ज़्यादा रहता है उसका कम भी हो सकता है। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि वो जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट से कम डाइट लेते हैं ताकि आप वेट लॉस कर सकें। जी। वो वेट लॉस कैसे होता है कि आपकी जो एनर्जी बॉडी के अंदर रिजर्व्स है ना, स्टोर्स हैं जो फैट के या इस चीज़ों के, उनको आप डिप्लीट करवाते हैं वर्कआउट के दौरान, तब आपका फैट लॉस होता है। और सेम ये इसी तरह गेनिंग में कि जब आप वेट गेन करते हैं, मसल गेन करते हैं, तो उसमें आपने अपने आप को सरप्लस में रखना होता है ताकि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हो और आपकी बॉडी का जो अंदर रिजर्व है वो यूज़ ना हो। अच्छा, मुजम्मिल ये भी बताएं कि ये ट्रेनिंग जो है, आई एम श्योर बोथ जेंडर्स कर सकते हैं और कोई एज लिमिट नहीं है इस पे, घर पे भी की जा सकती है? मैंने खुद घर में की है। इनका सवाल मैं कंप्लीट करती हूँ, हमारी हाउसवाइफ्स क्या ये कर सकती हैं? हमारी नहीं। मरियम का ये सवाल जरूर होता है, हमारी हाउसवाइफ्स ये ट्रेनिंग्स कर सकती हैं कि नहीं? मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। घर पे मतलब की जा सकती है? मैंने खुद घर पे तकरीबन 2-2.5 साल मैंने घर पे की, घर पे ही की है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं घर पे हुआ था कोविड के टाइम में बेसिकली मैंने ना इस तो आपने खुद ये ट्रेनिंग्स कोविड के टाइम से स्टार्ट की थी? अच्छा, आपको खुद ये ख्याल कैसे आया? आपने क्यों सोचा मैं इसमें आ जाऊँ? यूट्यूब पे सर्च किया था क्योंकि पाकिस्तान में तो ये है कॉन्सेप्ट, जिम चले जाओ, वेट ट्रेनिंग कर लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, डंबल शंबल्स उठा के, दैट्स इट। तो यूट्यूब से पता चला, देखा, मुझे चीज़ अच्छी लगी एंड उसके बाद फौरन मैंने आपने खुद अपने अंदर कितना चेंज फील किया फिजिकली भी और मेंटली भी इस ट्रेनिंग के बाद?
पेज पे एक फ़ोटो है, मैंने वो शेयर नहीं की, लेकिन ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोटो है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 40 किलो तक था सिर्फ, बिल्कुल पतला सा, मैं पतला था, मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन गेनिंग की थी। अच्छा, मैं बिल्कुल पतला सा था, तो अब इससे भी पतले थे? मैं बहुत दिखते नहीं होगे। तो ये चीज़ है, मतलब बिल्कुल ऐसे कह रहे वो हड्डी और ऊपर स्किन थी, इस तरह का था। ओह गॉड। तो चले, मतलब मैंने क्लीन मसल आपने गेन कर लिया। मुज़म्मिल गौरी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए पाके। पहले कैलिस्थेनिक्स जो ट्रेनर हैं आप, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। ख़वातीनो हज़रात, अब वक्त हुआ चलता है न्यूज़ ब्रेक का। और हमारी हाउसवाइफ जो देख रही हैं वो भी मोटिवेटेड हो जाएं, क्योंकि आज मुजम्मिल ने आके बता डाला है कि घर में भी आराम से किया जा सकता है। और लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि आज वायरल वीडियोस कौन कौन सी हैं हमारे पास। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से जब हम ब्रेक में थे, हम काफ़ी सारी वीडियोस के बारे में बात कर रहे थे। कुछ ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस जो कि वायरल हैं सोशल मीडिया पे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं बताऊं क्या हम दिखाएंगे? पहले दिखाएंगे भी सही, और साथ साथ उस पर बात भी करेंगे। ये एक बहुत ही वायरल वीडियो है, और देखा जा सकता है वीडियो में कि बंदरों ने फलों के बादशाह पर जो है दावा बोल दिया है। अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, और सोशल मीडिया पे ये बहुत ही वायरल वीडियो है जिसमें बहुत सारे बंदर जो है आमों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी मालूम नहीं हो रहा, ये कुछ देखी सी सिचुएशन नहीं लग रही आपको? ये मुझे ऐसा बहुत सारे लोग धावा बोले हुए आम पाकिस्तान की और उसके ऊपर जो हैं फिर समझ जाओ कैसे लोग इतना खोल के बोलना मुनासिब नहीं है। हमारी खांसी को समझ आइए जी, लेकिन ये वीडियो देखते ही मुझे ये लगा, ओ माय गॉड, ये तो कहीं देखा सीन लग रहा है। ये बड़ी अल्लाह, हर किसी को आम पसंद है, जैसे हर किसी को पाकिस्तान पसंद है। और आपको पता है जो हमने कल मेट गाला वाली वीडियोस चलाई थी, उसी में एक और वीडियो वायरल हुई है जो कि एक कॉकरोच की है। लाल बेग। अब बिल्ली से हट के जो हम लाल बेग के ऊपर आ गए कि लाल बेग ने मेट गाला 2023 लाइक 2023 का मेला लूट लिया। मेट गाला में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक तरफ से अचानक एक लाल बेग यानी कि कॉकरोच जो है वो नमूदार हुआ और उसने कार्पेट पर दौड़ लगा दी। ये आप देख सकते हैं। और अचानक उसके नमूदार होने पर सारे जितने भी फोटोग्राफर्स थे उन्होंने अपने अपने कैमरा संभाले और उसके पीछे भागे। उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को छोड़ दिया। लाल बेग मतलब उसके ज़्यादा वर्द हो गए, लोग उसकी जानिब तवज्जो हो गए सेलिब्रिटीज़ को छोड़ के। मुझे लगा कोई लाल बेग जो है वो कोई कॉस्ट्यूम पहन के आ गया लाल बेग का। लाल बेग का ये तो वाकई असल में लाल बेग है, और बल्कि ये सबसे ज्यादा अवार्ड भी जीत गया। यही जो मेरे लाल बेग है, सारी तवज्जो उस पे चली गई। बाकी जो स्टार्स, कोई बिल्ली बनकर आया है, कोई कुछ बनकर आया है, कोई कुछ बनकर आया है, तो और लोगों ने इसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो कमेंट्स किए और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। जितने वायरल मेट गाला के सेलिब्रिटीज़ हुए उतना ही वायरल ये हो गया। अच्छा, आप सोचें, वैसे सोनिया सोचो कि ये मेट गाला टाइप का इवेंट पाकिस्तान में हो तो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस क्या क्या बनकर आएंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं बनेंगे जितना उसके ऊपर बिल्ली विल्ली या पता नहीं क्या क्या बन के आए। हमारे ज़रा डिग्निफाइड हमारे जितने भी अदाकार हैं वो माशाल्लाह जब कहीं जाते हैं sometimes I live there लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करते हैं जहाँ भी जाते हैं। ये तो कहने वाली बात है। और इमेजिन करें यहाँ की अवार्ड फंक्शंस में अगर कोई लाल बेग कोई चूहा निकल के आ जाए फिर क्या होगा। वो भी तो भगदड़ मच जानी है, सारा धर्म भरम हो जाना है। कोई अल्लाह हाय अल्लाह की आवाज़ें आएंगी, फिर मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलेगी, चीखें आएंगी, और फिर जो है लाल बेग अगेन फिर बहुत सारी वीडियोस वायरल होंगी। देख रहे होंगे हमारे एक्ट्रेसेस कैसे भाग रही हैं, और बड़ा अच्छा सीन होगा। मैं इसमें आई कैन इमेजिन दैट, मैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ। बड़े मज़े का सीन होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक स्पेन की बादशाह और मलका की है। क्या बात है जी। स्पेन के बादशाह और मलका का शाइस्ताना रवैया अवाम का दिल जीत लिया। हुजूम में मौसीकी की धुन सुनते ही स्पेन के बादशाह और मलका अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने स्टूल्स तक खुद ढूंढे और उन पर बैठकर लोगों के हुजूम के साथ मौसीकी को एंजॉय किया। क्या बात है, मजा आया ना।
آپ دیکھیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے, عام عوام کے درمیان آرام سے بیٹھے ہیں اور عوام بھی ویسے ہی بیٹھی ہے. سر سیلفی سیلفی, سر پلیز ایک سیلفی, سر پلیز اللہ پلیز. شو کے بعد وہ والا سین بھی نہیں ہو رہا, آرام سے عوام بیٹھی ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, بادشاہ ملکہ وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. مجھے دیکھ کے اتنا اچھا لگا. وہ ڈرمز پلے کر رہے ہیں میرے خیال سے, خود بھی وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور خود پلے بھی کر رہے ہیں, کتنا اچھا پلے کیا ہے. سنیں ہم ذرا. بالکل بہت زبردست ہے یہ, آپ لوگ بھی سنیں ساتھ ساتھ. بڑا زبردست ایک ٹیون بج رہی ہے, اور نہیں سونیا یہاں پہ نہیں, سونیا جہاں میوزک دیکھتی ہے تھوڑا سا ڈانس کرنے لگ جاتی ہے, ان کو ڈانس آ جاتا ہے بہت زوروں سے. لیکن یہ ایسی چیز ہے, بہت پازیٹیو میسج ہے, اور یہ ایک میسج ہماری تمام جو لیڈرز ہیں, لیڈرز ان کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی عوام کے اندر آئیں, کیونکہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ذرا ان کے ساتھ شریک ہوں. جو وہ کام کر چکے ہیں نا, تو عوام ایسے بیٹھنے نہیں دے گی انہیں. ان کے لیے یہ چیزیں خطرے سے خالی نہیں, انہیں بھی پتہ ہے ہم نے جانا نہیں ہے. اچھا, یہ میری فیوریٹ ویڈیو ہے جو نیکسٹ ابھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. کون سی؟ کراچی سے جو ویڈیو ہے, کراچی والی ویڈیو. کیا زبردست ایکسنٹ میں وہ بولی ہیں, اور ایمان علی کا جو ہے ایک مزاحیہ کلپ وائرل ہے. I'm sure آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس میں ایمان علی کراچی کو دکھاتے ہیں نا کلپ, ذرا پلے کریں نا پلیز. کلپ پلے کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں. بہت ہی زبردست کلپ ہے, اور جس کے اندر جو ہے وہ میمک کر رہی ہیں جو اسپیسیفک کراچی والا ہے. اور یہ ابھی ہم لوگ ویڈیو لے کر آ رہے ہیں, اور یہ پلے کیجئے جی. ہمارے گھر میں بریانی تو مست بنتی ہے, سب کو بہت پسند ہے. یہ آگی نا کراچی والی. جی کراچی والی. کیا مست وہ ایکسنٹ میں وہ کیا ہے نا, کراچی بھیا, کراچی سے ویڈیو. میری یونیورسٹی میں ایک دوست ہوتا تھا, وہ بھی کراچی کا تھا, تو وہ نا ایسی ان کے جو کراچی والا اسپیسیفک ایکسنٹ ہے نا, ارے بھائی کیسے ہو, کیا ہو رہا ہے, تو میں اس کو ہمیشہ روکتا تھا. وہ پوچھتا تھا کیسے ہو, میں کہتا وہ کہتا تھا ٹھیک ہے. میں کہا ذرا بول کے دکھا. اتنا مزے کا وہ بولتا تھا. اور ایمان علی آپ کو سلوٹ ہے, ہم آپ کے فین ہیں, اور لیکن اب آپ ڈبل فین ہو گئی ہیں اس ایکسنٹ کے بعد. واقعی نہیں, ایمان علی کی ایک پوری جرنی رہی ہے ہماری, بہت پہنچی ہوئی نامور ماڈل اور اداکارہ ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے یہ بڑی نیچرل طریقے سے کہا ہے نا, مجھے ان کا وہ نیچرل انداز بہت اچھا لگا کہ اچانک سے, مطلب اٹ واز ناٹ اسکرپٹڈ, بڑا نیچرل طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے, بہت اچھا لگا. بالکل زبردست. نیکسٹ ویڈیو تو ہے, بڑی زبردست ویڈیو ہے, اور یہ سب سے زبردست ویڈیو ہے. سب سے زبردست ویڈیو ہے, دکھی دلوں کا سہارا, نواز شریف صاحب کی ویڈیو ہے, جو کہ اس وقت لندن میں مقیم ہے, اور ماشاءاللہ سے یہ مہران ہے. نواز شریف 33 کروڑ کی گاڑی سے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان میں جہاں غربت اور مہنگائی کی جو وزن ہے وہ ہم سب پہ لادا ہوا ہے, ہم سب اس کی چکی میں پسے چلے جا رہے ہیں, وہیں سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف لندن میں اپنی زندگی انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. انہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 33 کروڑ کی گاڑی سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویل, اور اس پہ پھول بھی پڑے ہوئے ہیں. مجھے اس پہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو وہ پریس کانفرنس تھی نا, وہ یاد آ رہی ہے کہ ہم عوام کی مدد کے لیے پورے 2000 روپے دے رہے ہیں. پورے 2000 روپے کس کو دے رہی ہیں؟ جب مہنگائی بہت زیادہ دے کیوں رہی ہیں, مطلب وہ مدد کر رہی تھی. تو اس میں یہ کہ پوری 33 کروڑ کی گاڑی, پوری 33 کروڑ کی گاڑی اچھی ہے. مجھے جب میں نے نا جب یہ ویڈیو دیکھی تو وہ میوٹ تھا, تو میں نے کہا اچھا کوئی دلہا آ رہا ہے اس کی گاڑی میں لوگ پھول برسا رہے ہیں. 33 کروڑ کی گاڑی. لیکن ابھی جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ سردار صاحب تھے, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں. ان کی صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے, عمرے پر بھی گئے ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے, ان کو مزید ہدایت بھی عطا فرمائے, ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور ہم پاکستان کی جیسے وہ کہتے ہیں نا 22 کروڑ عوام نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہی ہے, پتہ نہیں کہاں کر رہی ہے, لیکن اگر کر رہی ہے تو پھر آتے کیوں نہیں ہیں. آئیں گے, انہوں نے کہا آئیں گے, میرے کرن ارجن آئیں گے. اچھا جی, نیکسٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں, اور یہ تھوڑی سی گاسپس ہیں ہمارے پاس. اور طلاق ہوئی تھی, اور طلاق کے بعد میرے سابق بیویاں پہلے سے بہتر زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں, اور یہ کہا کہ ہے جی شمون عباسی نے, بڑے ایک ہماری انڈسٹری کے ایکٹر ہیں, اور ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کافی مشہور. سابقہ بیویاں جو ہیں حمائمہ ملک اور جویریہ عباسی مجھ سے جو ہیں بڑی اسٹارز ہیں. ویسے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بریک اپ کے بعد جو ہے جو خواتین ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ
उनका अच्छा वो हो जाता है ना, लाइफस्टाइल अच्छा हो ये जाता वही है। खबर है जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको प्रोग्राम के ओवरव्यू में सुनाई थी कि इनकी तीसरी शादी हो गई है। और फिर मैंने वही कहा कि 22 मिलियन नौजवान हैं जिनकी पहली शादी नहीं हो रही, माशाल्लाह आपको तीसरी शादी मुबारक हो। और आप भी दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं जो कि सिंगल हैं, जो कि शादियां करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कि उन बेचारों की भी शादियां हो जाएं। दुख जो है वो आवाज़ से झलकता हुआ मालूम हो रहा है। हम भी 22 मिलियन में ही आते हैं लेकिन नहीं, सबकी शादियां होनी चाहिए। वैसे आपको यहाँ एक मज़ेदार एक वो मैं भी शेयर शादी करती हूँ। करूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। नहीं, मैं वैसे आपको एक मैं कुछ अरसे पहले टर्की गई थी अभी अक्टूबर में। सो वहाँ पे नौजवान जो है वो शादी नहीं करते, 70-80% नौजवान शादी नहीं करते, इसलिए क्योंकि वहाँ पे शादियाँ इतनी एक्सपेंसिव हैं, उल्टा लड़के को जहेज देना पड़ता है लड़कियों को, वहाँ पे लड़कियाँ कुछ नहीं लेके आती। अच्छा, वैसे तो मैं जहेज के बहुत अगेंस्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होना चाहिए और शादियाँ आसान करें। हम लोगों ने इतनी मुश्किल, बिल्कुल सही कह रही हैं, दिखावा एक्चुअली हम मटीरियलिस्टिक बहुत हो गए ना, फलाना उसको ये देना है, ये दिखाना है, इतने लोग आएंगे, ये करेंगे। सिंपल रखिए, एलिगेंट रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और नेक्स्ट स्टोरी क्या है जी? नेक्स्ट स्टोरी बताइए। ये है जी आसिम अजहर का, और आसिम अजहर जो है का नॉर्वे की गुलकारा के साथ इश्तराक हुआ है और गाना जल्द रिलीज़ होगा। और नॉर्वेजियन जो हैं ये सिंगर हैं और गुलकारा और नगमा निगार भी हैं। एस्ट्रिड एस इनका नाम है और इसके साथ इनका गाना जो है डार्केस्ट आवर जल्द रिलीज़ होने जा रहा है। और आसिम अजहर ने ये खबर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है शेयर की, जिसमें इन्होंने लिखा कि इनकी जो पहला जो आलमी इश्तराक है, कोलैबोरेशन है, वो जल्द हो जाएगा और हम सबको इंतज़ार है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा इस पर कहता हूँ कि जब हमारे जो सिंगर्स हैं, ऑफ कोर्स ये मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, जब अंग्रेज़ी में गाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं। हमने कॉन्सर्ट्स पे सुना है, a lot of singers। लेकिन आपको पता है जब इस तरह के कोलैब्स होते हैं उसमें तो नहीं, I'm sure होता है ना, तो बहुत टैलेंटेड है। आसिम वाकई बहुत टैलेंटेड है और बहुत अरसे से बहुत अच्छे गाने निकाल रहे हैं। और आई एम ग्लैड कि अब थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, ओरिजिनल ट्रैक्स भी आने शुरू हुए हैं, वरना तो पुराने गानों का ही रीमिक्स का दौर था और बेचारों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था। जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवालियाँ, वही कवालियाँ उठा के आज के बेहंगम से म्यूज़िक डाल के उनको तहस नहस कर दिया जाता था। एटलीस्ट कुछ नया तो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। और नेक्स्ट आप लोगों के साथ जल्दी जो एक स्टोरी है वो शेयर करते हैं। शान शाहिद का वज़ीर आज़म से एक बहुत बड़ा सवाल। PTV फ्लिक्स को अच्छे मवाद की ज़रूरत है, ज़रूरी सिर्फ मवाद ही प्लेटफॉर्म की रीच को बढ़ा सकता है। बराए मेहरबानी मवाद की तख्लीक के अपने मंसूबे शेयर करें। अभी PTV फ्लिक्स एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है ना, राइट? उस पे पुराने ड्रामे जो हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन धूप किनारे वाले जो ड्रामे थे 50-50 वो सारी मुझसे ज़्यादा पुरानी है तो इनको पुराने ड्रामों का पता है। असल में मैं डायनासोर्स के ऊपर बैठ के जब डरती थी उस वक्त मैंने ये सोचा था। PTV फ्लिक्स एक अच्छी चीज़ है। और ये थी आज की जो वायरल वीडियोस हैं और सेलिब्रिटी गॉसिप्स वगैरह हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू आसिम एंड ऑल ऑफ दोस पीपल जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और भी अब लीडर्स के ऊपर आते हैं, थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब इस्लामाबाद में आए हैं व्हील चेयर के ऊपर। हमको देखा जा सकता था। मैं चाहूँगा कि वो हमारे प्रोड्यूसर साहब वो वीडियो भी प्ले करें। आज उनकी जो है पेशी थी और उन्होंने आवाम के जो एक मैसेज भी दिया है, वो देखें व्हील चेयर पे आ रहे हैं। कितना जज्बा है कि उन्होंने कहा है कि मैं आज पेश होऊंगा ही होऊंगा, चाहे मुझे एम्बुलेंस पे आना पड़े या व्हील चेयर पे आना पड़े। और इस पे जो है हमारे नुमाइंदान इस वक्त लाहौर से नुमाइंदा जो है हमारे अली नासिर मौजूद हैं, उनसे लेटेस्ट अपडेट्स लेते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं? लेटेस्ट क्या चीज़ है लाहौर से बताइएगा इमरान खान की जो पेशी है उसके मद्देनज़र। जी बिल्कुल, इमरान खान अभी कुछ ही देर पहले पेशी के लिए ज़मान पार्क से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। मोटरवे के ऊपर इनका काफिला पहुंच चुका है। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आज सुबह ज़मान पार्क में इनके हमरा इनके साथ रवाना हुई है। इसकी वजह यह है क्योंकि कारकुनान का ये कहना था कि इमरान खान को वहाँ हो सकता है गिरफ्तार किया जाए, तो हम उनके साथ जाना चाहते हैं। हालांकि रात के टाइम इमरान खान ने रोक दिया था कि कारकुनान जमा ना हो, लेकिन इससे पहले वो अदालत में पेश नहीं हो सके थे क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दक्कम पेल की वजह से इनके पाँव में उनकी टांग के उस हिस्से में जहाँ पर गोलियां लगी थी वो सूजन हो गई थी। तो कल अलबत्ता उन्होंने पेश होना था, वो पेश नहीं हो सके। अदालत ने आज आखिरी दिन दिया था उनकी
کہ اگر آج وہ پیش نہ ہوئے تو ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے گی. تو رات کے وقت عمران خان نے اپنی وکلا کی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تھی اور آج جانے کا فیصلہ کیا تھا. حالانکہ ڈاکٹرز نے رپورٹ جاری کی تھی کہ عمران خان کی ٹانگ میں سوجن ہو چکی ہے, اگر وہ چلیں گے تو ان کی ٹانگ کو مزید آپریٹ کیا جا سکتا ہے, اس لیے ان کو نہیں جانا چاہیے. لیکن عدالت نے کہا کہ آپ سرکاری ہاسپٹل کی رپورٹ جمع کروائیں, شوکت خانم کی وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہی وجہ تھی. تو پھر عدالتی حکم پر آج عمران خان نے جانے کا فیصلہ کیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے عمران خان زمان پارک سے نکلے ہیں, کارکنان کی تعداد بھی ان کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ جو ان کی اپنی ذاتی سیکورٹی تھی وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. نکلنے سے پہلے عمران خان نے کالا بکرا کا گوشت جو تھا اس پر ہاتھ رکھا, صدقہ کیا اپنی زندگی کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو زندگی کو ٹرسٹ کے حوالے سے چیزیں وغیرہ ملتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ نکلنے سے پہلے صدقے کے بکرے کا گوشت کو ہاتھ لگا کر یہاں سے نکلے, اور ایک انہوں نے پیغام بھی جاری کیا چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قوم اکٹھی ہو اور وہ ہر صورت میں عدالت کا احترام کرتے ہیں. نکلنے سے پہلے انہوں نے یہ سارا ویڈیو بیان جاری کیا تھا. لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے, جبکہ اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہے کہ دفعہ 144 ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی کارکن پہنچے گا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ وہاں پر کچھ ہی بار پہنچیں گے تو یہ ساری صورتحال سامنے نظر آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں یا کیا منظر عام پر آتی ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. علی ناصر بہت بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے. اور میرے خیال سے سونیا آپ زمان مغل سے پوچھتے ہیں کہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں گرفتاری کی اسلام آباد میں, ان کی کیا سچویشن ہے؟ زمان مغل صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. السلام علیکم. ذرا یہاں کی تیاریاں بھی بتائیے. وہاں سے تو کالے بکرے ذبح ہو گئے, یہاں پہ کیا کیا چیزیں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل, ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ کی ہدایت پر ہائی کورٹ اور اس کے اطراف کو نو گو ایریا بنا رکھا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی اہلکار متعین ہیں, جس میں اسلام آباد پولیس کے جوان ہیں, ریزرو فورسز ہیں, ایف سی ہے, رینجر ہے, اور خاردار تاریں لگائی گئی ہیں. کچھ راستوں پہ ڈائیورشن لگائی گئی ہے, اور ساتھ ہی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سیکشن 144 نافذ ہے, اور دفعہ 144 کے نفاذ کی وجہ سے کوئی بھی شخص 4 سے زائد لوگ جو ہیں وہ موومنٹ نہیں کر سکتے, اور کوئی ریلی کی شکل میں لوگ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور یہ ہر بار یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے, چونکہ اسلام آباد میں آلموسٹ سیکشن 144 جو ہے وہ رہتا ہے, ہر 3 مہینے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. اور آج چونکہ عمران خان کے ہائی کورٹ میں پیشی ہے تو غیر معمولی قسم کی سیکورٹی لگائی گئی ہے, جس کی وجہ سے رات کو یہ رومر جو ہے وہ سامنے آنے لگی تھی کہ شاید کسی خفیہ مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے. اور اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے کارکنان نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ جائیں گے. تاہم اسلام آباد پولیس الرٹ ہے کہ ہم کسی بھی کارکن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قریب نہیں آنے دیں گے. جی اچھا زمان صاحب, پچھلی دفعہ بھی جب پیشی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جنگ کا سما بن گیا تھا, ٹیئر گیس فائر ہو رہے تھے, ایک جو سیکورٹی فورسز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان میں بھی ایک دنگل لگا ہوا تھا. تو اس بار کیا احتیاط کی جا رہی ہے؟ کیا ان کے قافلے کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو جو اسلام آباد میں ہی ان کے سپورٹرز جو نکل آئے تھے ایک دم سے, تو ان کو کس طریقے سے مطلب کنٹرول کیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو؟ عمومی طور پہ تو جو پولیس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ باقاعدہ اپنی میٹنگز کرتے ہیں, اور اپنے جو دستے متعین کیے ہوتے ہیں ان کو ٹیئر گیسز دی ہوتی ہیں, اور لاٹھی چارج کے لیے بھی ان کو الاؤ ہوتا ہے, میجسٹریٹ الاؤ کر دیتا ہے. لیکن جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو اس وقت ساری تدبیریں جو ہے نا وہ بے سود ہو جاتی ہیں. اور ہم نے گزشتہ 2 پیشیوں سے پہلے جو پیشی تھی اس پہ دیکھا تھا کہ کارکنان جو ہیں وہ پولیس کی تمام تر منصوبہ بندیوں کے باوجود جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے تک پہنچ گئے تھے, اور انتہائی شیلنگ بھی کی گئی تھی. اس کے باوجود بھی کارکن ڈٹے رہے تھے اور عمران خان کو گرفتاری سے بچائے رکھا تھا, اور وہیں سے عمران خان کی گاڑی جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے سے واپس لاہور کی طرف روانہ ہو گئی. تو ابھی جو آج پیشی ہونی ہے, مطلب آف کورس وہی سپورٹرز ہوں گے, وہی جو کارکنان ہوں گے, کچھ مختلف تیاری کی ہے پولیس نے؟ کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے؟ اسلام آباد پولیس نے اس بار جو ہے وہ واٹر کینن بھی لا کے کھڑی کی ہیں, پرزنر وین بھی کھڑی کی ہوئی ہیں, اور بختر بند گاڑیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو آگے نہ آنے دیں, اور اگر کوئی آتا ہے تو ان کو پراپر طریقے سے گرفتار کر لیا جائے. کیونکہ جب پیچھے عمران خان آئے تھے اس وقت بھی تقریباً 300 سے زائد افراد جو ہیں ان کو کچھ موقع پہ گرفتار کیے گئے تھے, کچھ
بعد میں گھروں میں چھاپے مار کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور نفری جو ہے وہ وافر مقدار میں لگائی گئی ہے, اور اگر گرفتاریاں پولیس کرنا چاہے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی مشکل ہوگا. تاہم اگر موت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پولیس بھی جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہے کہ کہیں کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, تو پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے. چلیں زمان صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کو جو ہے گرفتار کرنے کا جو ایک کوششیں ہیں بہت عرصے سے جاری ہیں, تو آج امکانات کتنے زیادہ ہیں کہ وہ گرفتار ہوں گے؟ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو ان کے کیسز ہیں ان کے مطابق تو تمام کیسز کی سماعت چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اور جس مقدمے کی سماعت ہوتی ہے اس میں وہ عبوری ضمانت پہ ہیں. 9 مقدمے ہیں, 9 کے 9 پہ وہ عبوری ضمانت پہ ہیں. تو ایسے میں قانونی طور پہ ان کی گرفتاری نہیں بنتی. لیکن پولیس ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ ٹریٹ کرتی ہے کہ کئی ایسے مقدمات درج کر رکھے ہوتے ہیں جس کی رپورٹ نہیں دی جاتی, اور ان ایف آئی آر کو سیل کیا جاتا ہے, وہ منظر عام پہ نہیں آتی. اور کبھی اگر گرفتاری کرنا ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر کو منظر عام پہ لا کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے, لہٰذا ہم ان کو اس ایف آئی آر میں گرفتار کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی ایف آئی آر جو سیل کی گئی ہو پاکستان بھر کے کسی بھی علاقے میں, اس میں اگر گرفتاری کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو وہ کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ علی ناصر اور زمان مغل جو تھے وہ ہمارے ساتھ. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ٹرانسجینڈر سماجی کارکن بجلی. تو کہیں نہ جائیے گا, یہیں ڈٹے رہیے گا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بجلی باجی سے بات کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کروا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں اور انہیں ان کے کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں اس طبقے کو عزت اس طرح سے نہیں دی جاتی انفارچونیٹلی, لیکن انہوں نے ہمارے معاشرے کے لیے بہت کام کیا ہے. غریبوں کو کھانا کھلایا, یا معاشرے میں کسی اور کی مدد کرنا ہو. رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کا پراپر اہتمام کیا, پورے 30 روزے انہوں نے افطاری کروائی ہے. اور جس طرح سے وہ سماجی کاموں کے لیے مشہور ہیں, اسی طرح سے وہ اپنے نام کے لیے بھی بہت مشہور ہیں. تو آج ہمارے درمیان ایک ٹرانسجینڈر موجود ہیں, بجلی باجی. السلام علیکم بجلی, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, بجلی بتا رہی تھی کہ وہ کسی چینل پہ نہیں جاتی ہیں, لیکن وہ ABN نیوز کی وجہ سے آئی ہیں خاص طور پہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جو بجلی جو آپ کو ٹائٹل ملا ہے, جی جی, اس کی سٹوری بتائیں. اصل میں نا میرا نام ہے نوشین. اچھا, تو نا بجلی ایک نا میں جیسے گئی ہوں کسی کے پاس, تو بڑے سٹائل سے, بڑی پرانی بات ہے, آج سے 14-15 سال پہلے, بڑی سٹائل سے, تو آگے سے مجھے لفظ ملا, یار تم تو بجلی کی طرح آئی ہو. تو جب میں نے نا اس آدمی کے نا چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, یہ بجلی کہہ کے مسکرایا, تو یقین کریں میں نے سب کو, میرا نام ہے بجلی. اور بجلی اتنی مشہور ہوئی, اب تو لوگ کبھی کہتے ہیں میرا نام ہے کھمبا, کوئی کہتے کہ میرا نام ہے ٹرانسفارمر. اور میں کہوں گی اچھا بھائی میں تو آسمانی ہوں, تم جو مرضی بنو. ایک بڑی مزے کی چیز آپ سے شیئر کروں گی. بجلی کو جب آپ فون کریں تو بجلی باجی اٹھاتی ہیں اور کہتی ہے جب میں چلتی ہوں تو ہوائیں چلتی ہیں. یہ تو اتنا مزے کا ایک جملہ ہے. آج میں آپ کے چینل پہ ہوں تو باہر چل رہی ہیں. اوہو, ہوائیں چلا ڈالی ہے بجلی نے. ہوائیں چل رہی ہے. اچھا, تو یہ بجلی کی کہانی. جی, بجلی کی کہانی. بجلی, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو جنرلی ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں, جو کمیونٹی ہے, وہ غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے نا, یا بھیک مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ سماجی کاموں میں اتر آئیں, لوگوں کی مدد کرنے میں اتر آئیں. یہ ذرا ہم جاننا چاہیں گے. اصل میں پتہ کیا بات جی, میری نا دیکھو, انسان کی جوانی کا وقت ہوتا ہے, انسان سب کام کرتا ہے. میں بھی ناچتی رہی ہوں, میں نے بھی بہت, میں نے میلے جو ہوتے ہیں گاؤں میں میلے لگتے ہیں, وہاں پہ ڈانس کیا, ناچی, سب کچھ کیا میں نے. لیکن نا جب انسان اکیلے سوتا ہے نا ایک کمرے میں, تو باجی اندھیرا کر کے نا ایک خوف خدا آتا ہے کہ یار قبر میں ایسا ہوگا, بس ایسے ڈرتی رہتی تھی میں. پھر نا, اور اس کے بعد نا مجھے نا یہ لوگوں نے, معاشرے نے مجھے نا
یہ جو اسٹینڈرڈ والے معاشرہ ہے، ایک تو ہوتا ہے عام، ایک اسٹینڈرڈ والا جو BMW اور مرسڈیز والے، انہوں نے مجھے سکھایا باجی یہ کہ تم ہیلپ کرو. وہ انہوں نے سمجھانے کا طریقہ یہ تھا کہ دیکھیں باجی آپ، وہ لوگ آتے ہیں کافی پیتے ہیں، وہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، یار وہ اپنے ڈرائیوروں کا خیال نہیں رکھتے. وہ نا ان کے ڈرائیور کھڑے ہیں، وہ 2 گھنٹے اندر بیٹھے ہیں، ڈرائیور بھوکے کھڑے ہیں. تب میں نے شروع کیا تھا کہ نا میں نے یہ F11 مرکز میں ان کو دیکھ کے نا کہ یار ان کو کھانا کھلانا چاہیے. تو میں نے نا بس ایسے آپ سے ادھر ان سے بات کر کے نا وہ کام شروع کیا، اور الحمدللہ اب 2-3 دسترخوان چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور افطاریاں چل رہی ہیں، اور آٹے دیے جاتے ہیں. دیکھو یہ میں نے کام، پتہ نہیں بات تھی، یہ اللہ کو میں نے خوش کیا، اللہ نے مجھے خوش کیا. میں لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ میرے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں اور نہ میرے ہاتھوں سے نکلتی ہیں، لوگوں تک میں بانٹتی ہوں، لوگوں کی چیزیں میں بانٹتی ہوں، میرے گھر میں ہوتی ہیں، میرے گھر سے نکلتی ہیں. اور دیکھیں کہ یہ کام جب سے میں نے شروع کیا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں گی. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یقین کریں میرے دل میں ہی نہیں تھا کہ بھی میں اللہ کا گھر دیکھوں گی. اور اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا، اور ایسے دکھایا کہ جیسے میں تو گناہ گار ہوں، میں نہیں کہہ سکتی، میں ڈرتی ہوں اللہ سے بہت، کہ میں اچھے طریقے سے کام کر رہی ہوں، اچھے طریقے سے کھانا دے رہی ہوں، ہر یتیم مسکین کا خیال رکھتی ہوں، غریب بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں، ہر وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو میرے سامنے آتی، میں جانے نہیں دیتی، پکڑ لیتی ہوں کہ یہ میں کروں گی جیسے بھی مرضی، کسی کو بھی بول کے کر کے. تو یقین کرے اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا. میں بزنس کلاس میں گئی، ماشاءاللہ، میں بزنس کلاس میں آئی، مجھے 3000 ریال ملا، اور میں ایک کمرے میں ٹھہری، وہاں 4 بیڈ تھے، اور میں اکیلی، کہیں میرا بیگ پڑا ہوا، کہیں میرے کپڑے پڑے ہوئے، کہیں میں. آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو خوش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ریوارڈ دیا نا. وہ بھی رکھتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فٹافٹ اس کو دکھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا مزید جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کریں عمرے کا، کہ جب آپ وہاں پہ گئیں، خانہ کعبہ دیکھا، کیا فیلنگ تھی؟ تھوڑا سا کتنا وہ ایک سکون ملتا ہے روح کو. میں کہتی ہوں پہلے تو ایک لفظ بولوں گی میں کہ نا انسان اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو دکھ سناؤں یا آپ مجھے دکھ سنائیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کتنا مزہ آتا ہے جب خانے کعبے کے کھڑے ہو کے سامنے دکھ سنائیں، اور وہ سنتا بھی ہے اور وہ کرتا بھی ہے. یقین کرے لوگ مجھے کہتے تھے بجلی باجی آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے خانے کعبے کو دیکھنا ہے تو دعا کرنی ہے، وہ دعا قبول ہوگی. یقین کرے میں جب خانے کعبے کے سامنے نا میں نے بیگ رکھا، میرے دل میں اتنے ارمان خواہش تھے، میں بھاگی حرم شریف کی طرف گئی ہوں، اور حرم شریف میں جب انٹر ہوئی ہوں، اور نا میں نے نا میرے ذہن میں تھا، مجھے نا ایک آدمی نے بتایا تھا کہ نا اندر جاتے ہوئے نا دروازہ بجا کے جانا، اور آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بلائے گا. تو میں اس کی بھی کہانی سناتی ہوں. تو میں اندر گئی، یقین کریں میں جیسے نا الیکٹرک سیڑھیوں سے نیچے اتری ہوں، اور میں سامنے دیکھا تو میں تو سب کچھ بھول گئی. مجھے تو میں کانپنے لگ گئی نا، اللہ کے گھر میں خوف ہے، جلال ہے، میں کانپنے لگ گئی، اور نا مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں، اور میں رونے لگ گئی، اور میں اتنا رو رہی ہوں، اور یقین کریں 30 سے 40 منٹ میں روتی رہی. رونے کے بعد پھر نا مجھے ہوش آیا، پھر میں نے کہا میں نے عمرہ کرنا ہے. میں نے پھر 2 نفل پڑھے، میں نے طواف کیا، اور میں صفا مروہ سے ہو کے جب باہر آئی تو اتنا سکون زندگی میں کہتی ہوں وہاں پہ زندگی ہے، مزہ ہے. میری اتنی خواہش تھی، میں کہتے اللہ تعالیٰ مجھے بلانا، اللہ نے پھر مجھے بلا لیا. اب میں حج پہ جا رہی ہوں. ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ بلا رہا ہے، میری اوقات نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے جلدی بلا لیا. بجلی کی اس کہانی سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. ہماری دنیا میں بہت سارے کام چلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے، فیملی ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، آفس، آپ کا کیریئر، بہت کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی کام اور اللہ کو خوش کرنا نہ بھولا کریں. سب سے کام یہ ہے کہ ہم کہیں گے کسی بات سے، ایک میری بات ہے 50 سال
60 साल 70 साल कब तक जिएंगे? सही बात है। एंड तो है ना, आखिर तो मिट्टी के नीचे मिट्टी क्या 6 दिन के अंदर बंदे के वो क्या कहते हैं वो बंदे के नौखन उतर जाते हैं, 12 दिन में पेट खत्म हो जाता है, 60 दिन में इंसान का पूरा जिस्म खत्म हो जाता है, 1 साल में हड्डियां खत्म हो जाती हैं, फिर गरूर, फिर पैसा, फिर ये स्टैंडर्ड क्या है? इंसान को चाहिए कि अल्लाह को खुश करे। मैं तो बस मैं सबको यही नसीहत देती हूँ कि प्लीज़ आप ना हदीसों पे चलें, अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे चलो कि उन्होंने फरमाया है कि आप अगर एक किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो जन्नत में दरख्त लगाओगे। तो मैं कहती हूँ आप प्लीज़ जन्नत में इतने दरख्त लगाएं जहाँ दिल चाहे आप बैठें, जहाँ जी चाहे उठें। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको किन मसाइल का सामना दरपेश है आजकल? बाजी असल में पता है क्या, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है ना, मैं करती हूँ फलाई काम सफ़ेद पोश लोगों के लिए। मैं ख़ुद मार्केटों में जाती हूँ ना, मुझे पता है कि ये हकदार है, ये हकदार नहीं है, तो मैं सफ़ेद पोश लोगों के लिए काम करती हूँ। और हमारी कम्युनिटी में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, अदारे हैं और NGOs बनी हुई हैं, वो करते हैं उनके लिए। लेकिन पता है क्या, हमारी कम्युनिटी 3 कैटेगरी में है। एक कैटेगरी है कि भीख मांगने चली गई, एक कैटेगरी है कि वो फंक्शन वगैरह के लिए शादियों पे चले गए, एक कैटेगरी है वो मैं बताना नहीं चाहती, सबको पता है। ये हमारे ख्वाजा असराओं में ना, मैं कहती हूँ एक लेडीज़ में या जेंट्स में जेलसपन नहीं होता जितना हम लोगों में होता है। अच्छा। हाँ, बस कि हम अपनी ख्वाजा असरा कम्युनिटी में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि BMW गाड़ी ले, नहीं। अगर हम मेरा एक आम ख्वाजा असरा रात को सर्दी में विक्की रज़ाई लेके बैठा हुआ है ना, तो दूसरा कहेगा हाँ मैं तो वेलवेट की या शनील की लेके बैठूँ, भी एक ये ख्वाहिश है। ऐसा जेलसपन है। और बकाया इनका कुछ नहीं बनने वाला ना, हमारी गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ सोचती है। बस हमारे बिल मंजूर होते हैं, असम्बली हाल में पड़े रहते हैं, बिल मंजूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। पुलिस वाले जीने नहीं देते हमें, पुलिस वाले हमें जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। वो हमें इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें, इतनी इनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं, पकड़ते हैं, पैसे छीन के भी कहते हैं चलो दफ़ा हो जाओ। That's too bad. ऐसे करते हैं। और उसके अलावा हमारे जो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे ख्वाजा साहब को इज़्ज़त दी जाए, कि देखो हमारी गवर्नमेंट के पास एक ना मिनिस्ट्री है औकाफ, जो मेरी ख्वाहिश है कि ना हमें औकाफ में काम दिया जाए। हमारे हाथ हैं, कब तक हम ऐसे फिरते रहेंगे रोडों पे, सड़कों पे, लोगों कोई हमें रीमा बुला रहा है, कोई हमें शोरिया बुला रहा है, कोई हमें कोई छक्का बुला रहा है, कोई हिजड़ा बुला रहा है, कोई जना। कब तक हम ऐसे लफ्ज़ों का सामना करते रहेंगे? हमें चाहिए, औकाफ को चाहिए कि हर दरबार पे औकाफ होता है। चलो खाना काबा में हमारी नहीं इतनी औकात, खाना काबा में भी ख्वाजा असरा है, तो चले हम पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मज़ारों पे औकाफ हैं, वहाँ पे 250 लोग काम करते हैं, 50 मर्द काम कर लें, 200 ख्वाजा असरा हों, क्योंकि हम लोगों का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। तो चलो हमारे पास सरकारी नौकरी होगी, हमारा एंड वो पेंशन पे गुजर जाएगा, अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो वैसे ये बात आपने कही अभी कि पुलिस वालों का ये रवैया है, लेकिन जो शहरी होते हैं, आम शहरी, आपको मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देते होंगे, आपकी मदद भी करते होंगे, कुछ ऐसा है? ऐसे भी बहुत है, ऐसे भी बहुत है ना, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में अच्छे लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसेबल लोग हैं, यहाँ पे ना ज़्यादा इज्जत दी जाती है। बकाया मैंने शहर देखे हैं, कराची है या ऐसे लोग, यहाँ पे ना इतनी ना इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन इस्लामाबाद में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पे हमें इज्जत दी जाती है। लेकिन मैं ना एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी सुनिए कि ना, ये देखिए एक तालीम इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आप भी माशाल्लाह पढ़ के लिख के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये तालीम की वजह से ना। लेकिन कुछ तालीम से ऊपर भी होता है तहजीब। बहुत खूब। तहजीब भी इंसान में होनी चाहिए। अब देखें,
ایک انسان لنڈن چلا گیا, امریکہ چلا گیا, آکسفورڈ یونیورسٹی چلا گیا, پڑھ کے آ گیا, ماسٹر کر لیا, ماسٹر کر کے شادی ہو گئی, شادی کے بعد وہاں سیٹل ہو گیا, سیٹل کے بعد بزنس کرنے لگ گیا, وہاں بچے پیدا ہو گئے. جب وہ پاکستان میں آتے ہیں نا تو ہمیں دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دل دکھتا ہے اس بات میں نا, یہ پہنچ گیا ہوں, عوامی پہنچ گئی ہوگی کہ نا وہ کہتے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, ہمارے بچے ڈر رہے ہیں. تو کیا بات ہے, ہم جانور ہیں. آپ اپنے بچوں کو اسپائڈر مین, سپر مین, بیٹ مین کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں, بیٹا یہ بیٹ مین ہے, بیٹا یہ سپر مین ہے, تو ہمارے بارے میں بھی بتانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس طرح صحیح ہونا چاہیے. یہ بیٹا بجلی ہے, یہ ہیلو ہائی ہمارے دوست ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اچھی بات ہے, آپ نے اس بات کا ذکر کیا, تو جتنے ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آئندہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ جو سماجی کام آپ کر رہی ہیں, اس کا آپ فیوچر پلانز ہوں گے نا کچھ آپ کے, کہ ابھی میں نے یہ کر لیا ہے, آگے مجھے یہ کرنا ہے, یا میں اپنی کمیونٹی کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے کچھ آپ کیا پلانز ذہن میں رکھے ہوئے ہیں؟ میں وہ پلان یہ ہے کہ نا لگی ہوئی ہوں پیچھے کہ ہمیں علیحدہ کالونی دی جائے, ہمیں علیحدہ گھر دیے جائے, کیونکہ میم ہمیں نا گھر بہت مشکل ملتے ہیں, ہمیں مالک مکان بہت مشکل گھر دیتے ہیں, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے نا سب بدنام ہیں. تو میں چاہتی ہوں, ہم دیکھیں نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بھی نماز پڑھنے آئے, بھئی ہم مسلمان نہیں, ہم نہیں نماز پڑھیں گے. ہمیں ایک کالونی دی جائے, لگی ہوئی ہوں کالونی میں, ہمارا ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہو, ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی ہو, ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہو, ہم اپنی مستی سے جئیں, اپنی مرضی سے رہیں, نماز پڑھنے جائے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہاسپٹل جائے ہمیں شناختی کارڈ یا ہمیں یہ آپ پیچھے بیٹھو ادھر چلے کچھ نہ کہا جائے, وہاں پہ ہمارا سکول ہو, ہماری مرضی. ہماری پوری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پلانز جو ہے وہ پورے کرے. یہ بتائیں کہ جب عید کا ماحول ہوتا ہے, عید کا سما ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی خوشی کا تہوار آتا ہے اس کے علاوہ, تو وہ سیلیبریشنز کیا ہوتی ہیں آپ لوگوں میں؟ بات جی, جو نا دکھ ہے نا دیکھا نہیں محسوس کیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کبھی دکھ دیکھنا ہے نا تو ہمارے نا عید کے دنوں میں نا خواجہ سراؤ کے گھروں میں آ کے دیکھیں, ہم نا, آپ مجھے ایموشنل کر دیں. نہیں آئی ایم سوری, میرا ہرگز یہ مطلب نہیں. میں عید کے اوپر شو کیا تھا ہم لوگوں نے باقاعدہ, صرف اسپیشلی ٹرانسجینڈرس کمیونٹی کے ساتھ, کہ ان کو تھوڑا سپورٹ کریں. ہم نے ان کے ساتھ عید جو ہے سیلیبریٹ کی تھی. یہ مسئلے مسائل جو ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والے عوام ہیں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں انسان ہیں, مسلمان ہیں, اور یقین کریں کہ ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کو اتنے ہی رائٹس دینا ہم سب کا ہے فرض ہے. اچھا, آپ پاکستان کی ایک شہری بھی ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں بڑے ہی مشکل ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی پیغام دیں کہ کچھ ٹھیک کریں, کوئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا انسان آئے جو ایک قدم چلے, اس کے دل میں خدا کا خوف آئے, ایسا پھر ہمارا ملک آگے چلے گا. یہ تو لوگ نہیں, یہ تو لوگ 33 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. چلیے بجلی, ایک سوال آپ سے, اگر آج میں آپ کو ایک دن کا پرائم منسٹر بنا دوں, ٹھیک ہے, ابھی سے ڈکلیئر کر دوں کہ بجلی باجی ہیں پرائم منسٹر آج کے دن کی, تو کیا کریں گے آپ؟ بجلی میں ان سب کو سیدھا کر دوں. یہ سارے الٹے ہوئے کیسے کریں گے سیدھا, یہ بھی بتائیے. ڈنڈا پکڑ کے ان کو ایسا سیدھا کروں گی نا, زندگی میں یاد کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارا. ہم یہ کل لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے ہمارا پاکستان, لیکن یہاں پہ تو ان کو ڈالر چاہیے, ان کو تو پاؤنڈ چاہیے, ان کو تو باہر گھر چاہیے, باہر ہاسپٹل چاہیے, ان کو سب کچھ باہر چاہیے. دین صرف تب یاد آتا ہے جب ان کو کوئی ٹینشن نہیں مل رہی ہوتی, تو پھر کہتے ہیں خان صاحب ذرا اسلامک ٹچ ہو جائے. یہ دیکھیں ہمارے بے نظیر صاحبہ کتنی اچھی تھی, اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ چلی گئی نا دنیا سے, کیا لے کے گئی یار؟ سوچ لینا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں لے کے جانا, کچھ بھی نہیں لے کے جانا, بس ایک وائٹ کلر کا کپڑا ہوگا جو لے کے جانا, جو کہ تیار ہوا ہے. یہ بتائیں کہ کیپشن لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ کہ میں آسمانی بجلی ہوں, ایسا کیوں لکھا آپ نے؟ چلتی ہوں تو ہوائیں چلتی ہیں. اصل میں پتہ کیا, میں نا
وہ نا لوگ مجھے نا چھیڑتے رہتے ہیں, کہتے ہیں تم پلیز ہمارے گھر میں آنا, میں نے ہمارا فون چارجر کرنا ہے ہمیں. کوئی کہے گا یار تم آ جانا, پلیز ہاتھ لگا دے میرے فون کو چارج کرنا ہے. تم آ جانا گرمیوں میں پلیز, کم آتی ہو. ہماری جو سرکار ہے وہ بھی سولر پینلز پہ جب کنورٹ کرنے والی ہے, اور آپ مدد لیں گے کہ ذرا بیٹریاں چارج کرنے سولر پینل کی. تو میں آگے سے تنگ ہو کے کہتی ہوں پلیز میں آسمانی بجلی ہوں, میں تمہارے دشمنوں پہ گروں گی, آپ نہیں گروں گی. تنگ آ جاتی ہوں نا, لوگ مجھے ایسے کہیں گے میرا نام کھمبا ہے, میرا نام ٹرانسفارمر ہے, اور کوئی اب کہیں گے یار گرمیوں میں آنا, ہم نا گرمی برداشت نہیں کر سکتے. جب مجھے غصہ آتا نا یہ مجھے تنگ کر, میں کہ تم یاد کرو گے گرمی میں بالکل نہیں آؤ گے, اندھیرے میں بیٹھو گے. مسکراہٹ دینا بھی کسی کو صدقہ ہے. صحیح بات ہے, اور آج آپ نے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مسکراہٹیں دکھائی ہیں. زندگی میں نا ایسے منہ بنا, مجھے نا وہ چہرے بہت برے لگتے ہیں جو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. یقین کریں میں مرکز میں پی رہی ہوتی, جو چہرے مرجھائے ہوتے ہیں میں بات ہی نہیں کرتی. لگا جب جا کے کرنٹ لگا, میں کہتی ہوں بجلی آ گئی, مسکراہٹ دیتی ہوں, اچھا لگتا ہے نا. کیا ہم ساری زندگی, ابھی یہ دیکھیں حالات ملک کے ایسے ہیں جو جس سے پوچھو حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں, ہمارے بھی حالات. تھینک یو سو مچ بجلی, اتنا سارا ٹائم آپ نے نکالا, ہمارے ساتھ اتنی ساری چیزیں شیئر کی, اور جو بھی پیغامات آپ نے حکومت تک یا عام ہماری پاکستان کی عوام تک پہنچائے ہیں, امید کرتے ہیں وہ سب پیغامات ان تک پہنچ چکے ہوں گے, ان کو اسی طرح سے رسپیکٹ ملے. پیغام پہنچ جاتے ہیں وہ بھی سن کے نکال دیتے ہیں. 75 سال ہو گئے ہیں, پیغام سن نہیں رہے ہیں صرف, مطلب 75 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ایک عرصہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے, لیکن ہر 5 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کھڑا کر کے دکھائیں گے. پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم واپس سے زیرو پر آ جاتے ہیں. بہت. لیکن یہ ایک اچھے پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے آج کے پروگرام کو میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, انسان ہے, اگر یہ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان لوگوں کو انگلی, آپ ان کو دیکھیں بھی یا ان سے سوال بھی پوچھیں کہ بھائی آپ مسجد میں نماز یہ وہ کیوں, بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں, کیا ان کا خدا نہیں ہے؟ تو خدا سب کا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کی عزت کر کے جئیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ جو کہ ہم روز ہی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنی موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی اچھا کانٹینٹ کسی اپلیکیشن کا جو بھی آپ نے بنایا ہو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جو کہ اس وقت اسکرین پر مینشن بھی ہیں, آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, بیگم روٹ گئی ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, یا کسی خاص کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں, یا ہماری ہاؤس وائفس جو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں, اور ساتھ ساتھ پروگرام کا فیڈ بیک, یس آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے, اس کے اندر آپ کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, کون سے سیلیبریٹیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یا کون سی پولیٹیکل فگرز کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بلائیں اور ان سے مزے کے سوال کریں, تو وہ بھی ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ شیئر کیجیے پلیز. بالکل جی, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, خوش رہیں اور خوش رکھیں, اور ہمیشہ ایک چیز کو بہت پروموٹ کریں, وہ ہے پاکستان. تو کلوزنگ کریں گے نعرے پہ, پاکستان زندہ باد.